کوہاٹ مرکز بعد نماز مغرب۔ ہر آدمی اپنے دین پر عمل کرنے والا تھا۔ ان کی معاشرت کی پاکیزی اس درجے کی تھی کہ ایک بکری کی سری 7 گھروں میں گھوم پھر کر کے پہلے گھر پر واپس آتی ہے، یہ اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں بھلے بھوکا رہوں، میرا بھائی کھا لے۔ یہ ان کی معاشرت کا حال ہے کہ ایسا معاشرت حقوق کی ادائیگی اس درجے کی زندہ ہو گئی۔ تلاش کرنے سے آپ کو کوئی دنیا کا تعلیم نہیں ملے گا، سارے آخرت کے اللہ کی رضا کے تعلیم ملیں گے۔ 100% ایمان والے اپنے آپ کو دین کا ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ میں جس طرح باپ ہوں، بچوں کا ذمہ دار ہوں، شوہر ہوں، بیوی کی ذمہ داری میرے پر ہے، مسلمان ہوں، اسلام کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہے، لہذا جو ذمہ داری دنیا کی پوری کرنے کے لیے جتنی جان، مال، وقت، صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے میں خوشی خوشی لگاتا ہوں، دین کی ذمہ داری کے پورا کرنے کے لیے بھی جتنی جان، مال، وقت، صلاحیت کی ضرورت ہے لگاؤں گا، خوشی خوشی لگاؤں گا، بغیر کسی بوجھ کے لگاؤں گا۔ اسی لیے آپ کے زمانے میں کام کی سطح یہ تھی کہ جب کوئی دعوت کا تقاضا آتا تھا تو نماز کے عنوان پر مسجد میں ایمان والوں کو جمع کر دیا جاتا۔ تقاضا سارے ایمان والوں کے سامنے رکھ دیا، سارے اس تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ایک مجمع وہ ہے کہ جس کے پاس سواری بھی ہے، توشہ بھی ہے، وہ چلا گیا۔ بڑا مجمع وہ ہے کہ جس کے پاس سواری بھی نہیں ہے، توشہ بھی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ ان کو سوار بھی کریں، ان کو توشہ بھی دیں، تو جانے والے چلے گئے اور جو رہ گئے وہ اس حالت میں اپنے گھروں کو واپس لوٹے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ قرآن ان کا منظر یہ پیش کر رہا ہے، تولوا واعینہم تفیض من الدم، اس حالت میں یہ واپس لوٹے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے کہ کرنے کا کام آیا تھا، یہ چلے گئے، ہم رہ گئے۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ واپس جانے والے بھی ان جانے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ جو اکرام ان کا کریں گے وہ اکرام ان کا کریں گے، اس لیے کہ اللہ کی نگاہ آدمی کے دل پر ہوتی ہے اور اس کے صحیح اور غلط جذبے پر ہوتی ہے۔ صحیح جذبے پر اللہ نواز دیتے ہیں اور غلط جذبے پر اللہ کی طرف سے پکڑ ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو ایسا پاکیزہ ماحول بن گیا کہ اس ماحول میں کوئی بے ایمان آئے گا تو 3 دن سے زیادہ بے ایمانی پر باقی نہیں رہ سکتا ہے، اور کوئی جماعت دین سیکھنے کے لیے آئے گی تو 2 ہفتے میں دین کی سمجھ حاصل کر کے واپس چلی جاتی تھی، اس لیے کہ جو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ ساری باتیں عملی طور پر ماحول میں موجود ہے۔ پردے کی بات سمجھائی گئی تو ساری عورتیں پردے میں، خشوع و خضوع کی بات سمجھائی تو پورا مجمع خشوع و خضوع والا ہے، امانت داری کی بات سمجھائی گئی تو پورا مجمع امانت دار ہے، جو بات زبان پر ہے وہ عمل میں ہے، تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس لیے کہ ماحول میں مشکل سے مشکل چیز بھی ماحول کی وجہ سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس لیے کہ سمجھنے کے 2 موقع ہیں، ایک موقع موت ہے کہ موت کے وقت میں مشکل سے مشکل چیز سمجھ میں آ جاتی ہے، جیسے فرعون کہہ رہا تھا کہ میں تو تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، لیکن موت کے وقت میں سمجھ میں آ گئی نا اس کو کہ میں اس رب پر ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں پکا مسلمان ہوں، سمجھ میں آ گئی، لیکن موت کے وقت میں سمجھ میں آنا معتبر نہیں۔ دوسرا موقع ماحول ہے، دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے اس بات کی کوشش ہے کہ ہر ایمان والے کو ماحول میں لایا جائے، مسجد کے ماحول میں، دعوت کے ماحول میں، ایمانیات کے ماحول میں، عبادت کے ماحول میں، اخلاق کے ماحول میں، تاکہ اس ماحول میں آ کر کے اس کو دین کا نفع سمجھ میں آ جائے اور بے دینی کا نقصان سمجھ میں آ جائے۔ ایک آدمی ٹھنڈے ملک کا رہنے والا ہے، اس نے کبھی گرمی دیکھی ہی نہیں کہ بھائی آپ اس کو گرمی پر کتنی بھی تقریر کریں تو کہ اس کو گرمی سمجھ میں آئے گی؟ تو سمجھانے کا راستہ کیا ہے کہ آپ اس کو ماحول میں لے آؤ تو بغیر تقریر کی گرمی سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ نے ہوائی جہاز میں بٹھایا، اس کو مئی جون کی گرمی میں دلی ایئرپورٹ پر اتار دیا تو بغیر تقریر کے اس کو گرمی سمجھ میں آ جائے گی۔ تو ماحول سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو یہ دونوں بنیادیں وجود میں آ گئی، ایک مجمع بھی بن گیا اور ایک ماحول بھی بن گیا، جس کے نتیجے میں پورے عالم کے اسلام کی طرف آنے کی راہ ہموار ہو گئی، اور صرف خلافت راشدہ کے 30 سالہ دور میں، نبوت کے 23 سال کے بعد میں دنیا کے کونے کونے میں اللہ کا کلمہ بلند ہو گیا اور کفر کا کلمہ نیچا ہو گیا، اور کروڑوں کروڑوں انسان غلط زندگیوں سے توبہ کر کے صحیح زندگی کی طرف آئے۔ اس کی بنیاد ماحول ہے اور مجمع ہے۔ کہ وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
ہماری دعوت اور تبلیغ کی محنت ان دو بنیادوں کو زندہ کرنے کی محنت ہے. ایک مجمع بنانے کی محنت ہے کہ ہر محلے میں، ہر شہر میں، ہر ملک میں اور عالم کے چپے چپے میں ایک امت کا ایک ایسا مجمع تیار ہو جائے کہ جن کو دیکھ کر اسلام سمجھ میں آ جائے کہ یہ اسلام ہے اور یہ مسلمان ہے. ان کے گھرانے کو دیکھ کر سمجھ میں آ جائے کہ یہ گھرانہ مسلمان کا ہے جس کی زندگی ہماری زندگی سے الگ ہے. ان کی دکانیں سمجھ کر کے سمجھ میں آ جائے کہ یہ مسلمان کی دکان ہے، ہماری دکانوں سے اس کی دکان الگ ہے. ان کے مکتب اور دفتروں کو دیکھ کر دنیا کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ مسلمان کا دفتر ہے، یا جھوٹ نہیں ہوگی، یا رشوت نہیں ہوگی، یا دھوکہ نہیں ہوگا، یا کچھ بھی نقصان دینے والی چیز نہیں ہوگی. ایسا ایک ماحول دنیا میں بنے اور ایک ایسا مجمع بنے. یہ دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے بات چاہی جا رہی ہے. اس لیے کہ میرے دوستو، پوری دنیا جس بے تباہی کے رخ پر جا رہی ہے، وہاں سے آبادی کی طرف آ نہیں سکتی ہے جب تک دنیا میں مجمع نہ بنے اور جب تک دنیا کا ماحول نہ بنے. اس لیے کہ دنیا سمجھتی ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے، لیکن وہ یہ سمجھتی ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے لیکن قابل عمل نہیں ہے. اگر قابل عمل ہوتا تو مسلمان اس پر عمل کرتے. اس کے معنی یہ ہے کہ ٹھیک ہے اسلام، لیکن عمل کے یہ اونٹوں کے زمانے کے لیے ٹھیک تھا، اس زمانے میں ٹھیک نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو، دنیا کے لیے حق پر آنے کی راہ اس وقت ہموار ہوگی جب ایک مجمع تیار ہوگا دنیا کے ہر محلے میں اور ہر شہر اور ہر ملک میں، اور ایک ماحول بننا شروع ہوگا تو انسانیت اسلام کی طرف ایسا دوڑ کر آئے گی جیسا بھوکا کھانے کی طرف آتا ہے، پیاسا پانی کی طرف آتا ہے، دھوپ پہ چلنے والا چھاؤں کی طرف آتا ہے. ایسا انسانیت دوڑ کر آئے گی. اس لیے کہ انسانیت کے پاس تباہی سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اسلام کے. انسانیت تباہی سے بچ نہیں سکتی ہے اسلام کے بغیر. دنیا میں امن آ نہیں سکتا ایمان کے بغیر، اور دنیا میں سلامتی آ نہیں سکتی اسلام کے بغیر. لیکن امن اور سلامتی اسی وقت میں آ سکتی ہے جب ایمان والوں کا ایک مجمع بنے اور ایمان والوں کا ماحول دنیا میں بنے. اس لیے میرے دوستو، یہ پورا مجمع تقریباً 100 ملکوں کا مجمع ہے. یہ مجمع طے کرے کہ آج سے ہمیں محنت کا وہ رخ لینا ہے کہ جس کے نتیجے میں ہماری زندگی اب یہ نمونہ بنے اور ہمارے گھر سے لے کر عالم ایسا ماحول بنتا چلا جائے کہ انسانیت کے لیے اسلام کو سمجھنا آسان ہو جائے. کہ بھئی سارا مجمع اس کے لیے تیار ہے. جو کام میرے محترم دوستو قرن اول میں ہوا ہے، آج بھی اسی راستے سے ہوگا. قرن اول میں جو کام جس راستے سے ہوا ہے وہ کام آج بھی اسی راستے سے ہوگا. اسی لیے کہ اللہ والے فرماتے ہیں لا تصلح آخر هذه الامه اما الا بما صلح به اولها. فرمایا اس امت کے آخری مجمع کی اصلاح ہو نہیں سکتی ہے مگر اس راستے سے جس راستے سے پہلے لوگوں کی اصلاح ہوئی ہے. تو آپ کے زمانے میں اس راستے سے کام ہوا. اللہ تعالیٰ نے پوری امت پر اور پوری انسانیت پر اللہ تعالیٰ نے رحم فرما کر کے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے محنت کا وہ رخ اور محنت کے وہ اعمال دیے کہ جن اعمال کے راستے سے اور محنت کے جس رخ کے راستے سے قرن اول میں مجمع بھی بنا اور قرن اول میں ماحول بھی بنا. اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اس کام کو کار نبوت یقین کرتا ہوں. میں اس کام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام سمجھ کر کر رہا ہوں. اور یوں فرماتے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے قرن اول کا ہیرا دے دیا. مجھے اللہ تعالیٰ نے قرن اول کا ہیرا دے دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس رخ سے کام ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے کام کا وہ رخ مجھے عطا فرمایا. یہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے. اسی لیے جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ اس محنت سے کیا چاہتے ہیں، یا آپ جو کہہ رہے ہیں پوری امت کو بغیر کسی استثناء کے کہ بھئی نکلو نکل کر کے واپس آؤ تو مقامی کام کرو، تو آپ اس محنت سے کیا چاہتے ہو؟ فرمایا اس محنت سے میں یہ چاہتا ہوں کہ امت اس محنت کو کرتے کرتے اس سطح تک پہنچ جائے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے تھے. ہماری منزل قلعہ 4 مہینہ نہیں ہے، سال 7 مہینہ نہیں ہے، بلکہ ہماری منزل صحابہ ہے. ہم اس محنت کے ذریعے سے کہاں تک جانا چاہتے ہیں؟
ہم وہاں تک جانا چاہتے ہیں جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے تھے۔ تو آپ امت کو کہاں پر چھوڑ کر گئے تھے؟ آپ امت کو دو بنیادوں پر چھوڑ کر گئے تھے۔ ایک تو ہر فرد امت میں پورا دین اپنے حقیقت کے ساتھ زندہ تھا۔ دوسری بنیاد ہر فرد امت میں یہ تھی کہ اللہ کے دین کے مقابلے میں اپنی جان اور مال کو بے قیمت بنایا تھا، کہ ہماری جان کی کوئی بھی قیمت نہیں ہے اللہ کے اور اللہ کے دین کے مقابلے میں، اور ہمارے مال کی کوئی بھی قیمت نہیں ہے اللہ کے دین کے مقابلے میں۔ ایک کا تقاضا ہے تو ایک لگائیں گے، 1000 کا تقاضا ہے تو 1000 لگائیں گے، جانیں بھی اور مال بھی، اور جھاڑو مار کر لگانے کا تقاضا ہے تو جھاڑو مار کر لگائیں گے۔ اسی لیے آپ اندازہ لگاؤ مدینہ منورہ کے انصار نے جو فیصلہ کیا ہے وہ معمولی فیصلہ نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ لے جانے کے معنی یہ تھا کہ سارا عرب ان کا دشمن ہوگا، ان کے بڑے بڑے شرفا قتل ہوں گے، اور ان کو بہت سارے حالات اور آزمائش سے گزرنا پڑے گا۔ اور آپ دیکھو 10 سال میں کس آزمائش سے مدینہ گزرا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن صحابہ نے یہ طے کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کے لیے ہم جو کچھ کرنا پڑے گا اس کے لیے کرنا تیار ہے، جتنا لگانا پڑے گا وہ لگانے کے لیے تیار ہے۔ اسی لیے آپ نے جب بیعت کیا تو آخری شرط بیعت کی یہ تھی کہ جب میں مدینہ منورہ آؤں گا تو میری حفاظت کے لیے وہ تمام وسائل تم اختیار کرو گے جن وسائل سے تم اپنے عورتوں کی اور اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہو، اس سے تم میری حفاظت کرو گے۔ فرمایا اس کے بدلے میں ملے گا کیا ہمیں؟ فرمایا اس کے بدلے میں اللہ تم کو جنت دیں گے، اور جس کی جنت بن جائے گی اللہ اس کی دنیا یقینی طور پر بنائیں گے۔ اس لیے کہ دنیا آخرت کا سایہ ہے، جس کی آخرت بنے گی اس کے بناؤ کے آثار دنیا میں ظاہر ہوں گے، اور جس کی دنیا اجڑے گی جس کی آخرت اجڑے گی اس کے اجاڑ کے آثار دنیا میں یقینی طور پر ظاہر ہوں گے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، اپنی جان مال کو اللہ کے اور اللہ کے دین کے مقابلے میں بے قیمت بنایا۔ یہ دو بنیادیں تھی جس بنیادوں پر اللہ نے ایک چھوٹی اور ایک کمزور جماعت کے ہاتھوں اتنا بڑا کام لیا۔ دعوت کی اس مبارک محنت کے ذریعے سے امت میں ایک ایسا مجمع بنانا مقصود ہے کہ جس میں یہ دو بنیادیں زندہ ہو جائے، ایک پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائے، ایک جان مال اللہ کے دین کے مقابلے میں بے قیمت بن جائے، کہ جب بھی اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے نام پر جان مال لگانے کا تقاضا ہوگا، جتنا لگانے کا تقاضا ہوگا ہم وہ لگانے کے لیے تیار ہے۔ جب ایک مجمع ایسا ہوگا تو اس مجمع سے اللہ وہ کام لیں گے جو کام اللہ نے صحابہ سے لیا۔ اگر یہ کمزور ہوں گے تو اللہ اپنی طاقت ان کے ساتھ کر کے ان کو قوی بنا دیں گے، اور اگر یہ تھوڑے ہوں گے تو اپنے لشکروں کو اللہ ان کے ساتھ کر کے اللہ ان کو زیادہ کر دیں گے، اور اللہ سے وہ کام لے لیں گے جو کام اللہ نے صحابہ سے لیا۔ اس لیے میرے دوستو، ہماری اس محنت کی یہ بنیادیں ہیں۔ اس لیے پورا مجمع یہ طے کرو کہ ہمیں اس محنت سے ان دو بنیادوں تک جانا ہے، کہ بھائی جانا ہے۔ کون کون جانے کے لیے تیار ہے؟ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ دو بنیادیں ہماری محنت کی منزل ہے۔ اس کو ہم منزل بنا کر چلنا شروع کریں گے تو یا تو اللہ ہم کو وہاں تک پہنچا دیں گے زندگی میں محنت کرتے کرتے، اور جو پہنچ جائے گا وہ چمک جائے گا، اور اگر اللہ کو منظور نہیں ہوا، کام کرتے کرتے جلدی مر گئے اور وہاں تک نہیں پہنچے، تو اللہ تعالیٰ ان پہنچے ہوئے لوگوں کے ساتھ حشر فرما دیں گے، اور جو پہنچ جائے گا وہ بھی چمک جائے گا، اور جس کا حشر ان کے ساتھ ہوگا وہ بھی چمک جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے داد و دہیش کا نظام یہ ہے کہ ایک آدمی نے حفظ شروع کیا اور حافظ بننے سے پہلے مر گیا تو اللہ اس کو حافظ اٹھائیں گے۔ ایک آدمی حج کے لیے نکلا کراچی سے، ایئرپورٹ پر احرام کی حالت میں مر گیا، اللہ قیامت کے دن اس کو حاجی اٹھائیں گے۔ ایسا ہی صحابہ کو منزل بنا کر چلتے رہیں گے، قبولیت کے شرائط کے ساتھ چلتے رہیں گے تو یا تو اللہ پہنچا دیں گے یا پہنچے ہوئے لوگوں کے ساتھ اللہ ہمارا حشر فرما دیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، ایک بڑا کام اللہ نے دیا ہے، وہی اعمال نبوت ہے ہماری محنت میں۔ جن اعمال نبوت کے ذریعے سے اللہ نے امت کو قرن اول میں بنایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، وہی اعمال نبوت کے ذریعے سے قرن اول کے اندر میں اللہ نے ماحول کو بنایا ہے۔ محنت کے وہی رخ ہے
جو دو رخ کرنے اول میں قائم تھے، اللہ نے محنت کے وہی رخ ہمارے زمانے میں دیے ہیں کہ ہر ایمان والا حرکت بھی کرے اور حرکت کر کے واپس آئے تو واپس آ کر ان اعمال نبوت میں بھی اپنے آپ کو لگائیں۔ تو کیوں بھائی اس سارے کاموں کو کرنے کے لیے تیار ہے؟ اب میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا مجمع یہاں پر جمع کیا ہے اور تقریباً 100 ملکوں کا مجمع یہاں جمع ہے اور تقریباً قرآنوں کے عنوان سے یہ جمع ہے۔ اب یہ سارا مجمع یہ طے کرے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کام کو ہمیں صحیح طریقے سے کرنا ہے اور اس کام کو پوری طریقے سے کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ کی مدد تک پہنچنے کی یہ دو بنیادیں ہیں کہ کام صحیح ہونا چاہیے اور ایک پورا ہونا چاہیے، کیفیت صحیح ہونا چاہیے، کمیت پوری ہونی چاہیے، کام کرنے کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے اور ایک اس کی مقدار پوری ہونی چاہیے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہمارے کام کرنے کا طریقہ صحیح ہو، اس کے لیے ہم یہ طے کریں کہ اس کے لیے سب سے پہلی بنیاد ہے اس محنت کو قربانی کے ساتھ کرنا۔ تو قربانی کی کیا معنی ہے؟ قربانی کے معنی میرے دوستو یہ ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ قربانی کے معنی ہے کہ ہمارے خروج کا زمانہ آ گیا، چلے کا، 4 مہینے کا، جتنا بھی ہم نے مشورے سے طے کیا ہے نکلنا، یا ہمارے مقامی اعمال کا وقت طے ہو جو ہم نے اپنے مشوروں سے طے کیا ہے، مشورے کا ہے، تعلیم کا ہے، 2.5 گھنٹے 8 گھنٹے لگانے کی محنت کا ہے، 3 دن ہے، دوسرا گشت ہے۔ غرض یہ ہے کہ جو بھی اعمال کا وقت ہم نے طے کیا ہے، ایسا ہی ہمارے انفرادی اعمال بھی ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، تسبیحات ہے، اذکار مسنونہ کا اہتمام ہے، دعاؤں کا مانگنا ہے، اسی کے ساتھ نوافل کی کثرت کرنا ہے اور راتوں کو اللہ کے سامنے اٹھنا ہے، دعاؤں کی کثرت کرنا ہے۔ جو بھی انفرادی اجتماعی اعمال کے لیے ہم نے اوقات طے کیے ہیں، ہر حال میں ہر عمل کو اپنے وقت پر کرنا، جی چاہے تو بھی کرنا، نہ چاہے تو بھی کرنا، فرصت ہو تو بھی کرنا اور مشغولی ہو تو مشغولی کے کام کو آگے پیچھے کرنا، عمل کو اپنے وقت پر کرنا، اس کا نام قربانی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ چھوڑنا نہیں ہے، وقت پر عمل کو کرنے کا نام قربانی ہے۔ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک آدمی نے فجر سے پہلے اپنی تسبیحات پڑھنے کا وقت طے کیا ہے، کسی مشغولی کی وجہ سے، دنیاوی یا دینی مشغولی کی وجہ سے وہ وقت چھوٹ گیا اور تسبیح نہیں ہوئی وقت پر، تو ظہر سے پہلے اس کو پورا کرنا ہے، تو پہلے اس تاخیر پر استغفار کرے، پھر اپنی تسبیح پوری کرے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ہر عمل کو اپنے وقت پر کرنا یہ قربانی ہے۔ جی چاہا تو کیا، نہیں چاہا تو نہیں کیا، فرصت ہوئی تو کیا، نہیں فرصت ہوئی، مشغولی ہوئی تو چھوڑ دیا۔ یہ کام نہیں ہوتا ہے، یہ کھیل ہوتا ہے اور کھیل پر اللہ کی طرف سے کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، پورا مجمع یہ طے کرے کہ جو ہمارے انفرادی اجتماعی اعمال ہے انشاءاللہ ہر حال میں اپنے وقت پر کریں گے اور اپنی دنیاوی کاموں کو آگے پیچھے کرنا ہوگا تو آگے پیچھے کریں گے، اپنی خواہش کو چھوڑنا ہوگا تو اس کو چھوڑیں گے کہ بھئی پورا مجمع اس کے لیے تیار ہے۔ تو ایک تو قربانی کے ساتھ کرنا، دوسرا یقین کے ساتھ کرنا ان اعمال کو۔ یہ اعمال نبوت یقین ہے، اعمال نبوت ہے اور میری دنیا اور آخرت کے بننے کا یہ یقینی سبب ہے۔ ان اعمال نبوت کے ذریعے سے اللہ میری دنیا بھی بنائیں گے، آخرت بھی بنائیں گے، اس یقین کے ساتھ ان اعمال کو کرنا۔ آپ دیکھو صحابہ کو اللہ نے ہدایت کا وہ مقام جو دیا ہے ان اعمال نبوت میں مشغولی کی وجہ سے دیا ہے۔ اللہ نے ان کی روزی روٹی کا مسئلہ جو حل کیا ہے ان اعمال نبوت میں لگنے کی وجہ سے کیا ہے۔ اللہ نے ان کے مسائل کو حل کیا ہے، الجھنوں کو ختم کر کے عافیت کے حالات جو پیدا کیے ہیں ان اعمال میں اور اس محنت میں مشغولی کی وجہ سے کیا ہے۔ تو ہمارا یقین ہی ہو کہ ان اعمال میں جب ہم ہر حال میں لگیں گے تو اللہ ہماری آخرت بھی بنا دیں گے اور اللہ یہ دنیا بھی بنا دیں گے، اس یقین کے ساتھ اس کو کرنا۔ اس لیے کہ میرے دوستو استقامت کا سبب یقین ہے، استقامت کا سبب یقین ہے۔ اگر یقین نہیں ہے زندگی کے بننے کا تو پکڑنا چھوڑنا ہوگا، کرنا اور چھوڑنا ہوگا، اور یقین ہوگا تو ہر حال میں آدمی کرے گا۔ ایک مرتبہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ میواتی لوگوں سے بات کر رہے تھے، پوچھا سمجھ میں آ گیا؟ اور میں آ گیا سمجھ میں۔ فرمایا سمجھ میں نہیں آیا، سننے میں آیا ہے۔
اور اگر سمجھ میں آنا کس کو کہتے ہیں، اگر یہ سمجھنا ہے تو مسجد کے باہر چلے جاؤ اور دنیا داروں کو دیکھو جن کو دنیا سمجھ میں آئی ہے. کس کو دیکھو؟ دنیا داروں کو دیکھو جن کو دنیا سمجھ میں آئی ہے. تاجر کو، کسان کو، ملازم کو، حاکم کو، ڈاکٹر کو، انجینئر کو، سب کو اپنا کام سمجھ میں آ گیا، اس لیے ہر حال میں کر رہے ہیں. کوئی تعریف کرے تو بھی کرے اور کوئی برائی کرے تو بھی کرے، سردی گرمی بڑھے گھٹے تو بھی کرے، ہر حال میں، اس لیے کہ اس کو کام سمجھ میں آ گیا ہے. اور سمجھ میں آنے کی بنیاد کیا ہے کہ ہر مشغلے والے کا یقین یہ ہے کہ میری زندگی کی ہر ضرورت میرے اس مشغلے سے پوری ہوگی. اگر سوئی کی ضرورت پڑے گی تو میرے مشغلے سے آئے گی، بچے بڑے ہو گئے، شادی کے خرچے کی ضرورت ہوگی تو میرے مشغلے سے آئے گی، مکان بنانے کی ضرورت ہوگی تو اسی مشغلے سے خرچہ آئے گا، گاڑی خریدنے کا تقاضا ہوگا تو یہی سے آئے گا. ہر ایک کا یقین ہے کہ میری ساری چھوٹی بڑی ضرورتیں میرے اس مشغلے سے پوری ہوگی. یہ یقین اس کی استقامت کا سبب ہے. تو ہمارا یقین یہ بنے کہ ہماری زندگی کے جتنے چھوٹے بڑے مسائل ہیں وہ مسائل اللہ اس محنت کی برکت سے حل کریں گے. یہ یقین کے ساتھ اس کام کو کریں گے تو ہر حال میں کام پر اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائیں گے. اس لیے ایک تو قربانی کے ساتھ کرنا اور ایک یقین کے ساتھ کرنا. دوسرا ہر عمل کو عظمت کے ساتھ کرنا کہ یہ اعمال نبوت بڑے اعمال ہیں، جن اعمال کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوت والی زندگی مسلسل حرکت میں رہی ہے. آپ اندازہ لگائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا ایک اشارہ کیا چاند کو تو 2 ٹکڑے ہو گئے. تو جس اعمال کے لیے آپ گھنٹوں گھنٹوں اپنے آپ کو تھکایا ہے، ان اعمال میں اللہ نے کتنی طاقت رکھی ہے. اس کی عظمت کے ساتھ میں ہر عمل کو کرنا کہ ہر عمل بڑا، دعوت کا عمل بڑا، تعلیم کا عمل بڑا، ذکر و عبادت کا عمل بڑا، اخلاق کا عمل بڑا. اس لیے کہ یہ اعمال وہ ہے کہ جن اعمال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری 23 سالہ زندگی لگی ہے، یہ بڑے اعمال ہیں اور ان بڑے اعمال کی عظمت کے ساتھ میں ان اعمال کو کرنا. اسی کے ساتھ میں میرے دوست ہو صحیح ترتیب کے ساتھ ان اعمال کو کرنا. کس کے ساتھ کرنا؟ صحیح ترتیب کے ساتھ میں. اس لیے کہ ہماری ذمہ یہ ہے کہ زمین میں گٹلی صحیح طریقے سے رکھنا ہی ہمارے ذمہ ہے. آپ نے 5 میٹر نیچے زمین میں گٹلی ڈال دیا کہ وہ اگے گی، کہ وہ اگے گی 5 میٹر نیچے سے. آپ زمین پر پھینک کر آ گئے تو اگے گی؟ نہیں اگے گی. آپ کے ذمہ صرف اتنا ہے کہ زمین میں صحیح طریقے سے گٹلی کو دفن کرو. درخت کون بناتے ہیں؟ اللہ بناتے ہیں. نطفے کو صحیح جگہ رکھنا انسان کے بس میں. انسان کون بناتا ہے؟ اللہ بناتے ہیں. ایسا ہی ہر اعمال کا ایک طریقہ ہے، ہر اعمال کے کرنے کا ایک نہج ہے اور اس کی ایک ترتیب ہے، اس کے اصول ہے. ان اصولوں کی رعایت کے ساتھ کرنا، رواج سے بھی کام کو بچانا اور رسم سے بھی کام کو بچانا، رسمیت سے کام کو بچانا، روٹین پڑھنے سے کام کو بچانا اور رواج بننے سے کام کو بچانا. کام کو صحیح نہج کے ساتھ کرنا، اس کے اندر کی روح کے ساتھ میں کرنا، یہ صحیح ترتیب کے ساتھ میں کرنا ہے. اس لیے سارا مجمع یہ طے کرے کہ ایک تو اس عمل کو قربانی کے ساتھ کریں گے، یقین کے ساتھ کریں گے، عظمت کے ساتھ کریں گے اور صحیح ترتیب کے ساتھ کریں گے. کہ وہ کرنے کے لیے تیار ہے سارا مجمع. اسی کے ساتھ میں میرے دوستو ہمیں اپنی اس محنت میں 2 چیزیں بڑھانی ہے. ایک تو نقل و حرکت بڑھانی ہے کہ نقل و حرکت بڑھے، اور اتنی نقل و حرکت بڑھے، اتنی نقل و حرکت بڑھے اور اتنی اچھی طریقے سے بڑھے کہ وہ نقل و حرکت ہم کو بنانے کے لیے اور عالم کو بنانے کے لیے کافی ہو جائے. اس مقدار تک پہنچنے کے لیے نقل و حرکت کو بڑھانا. تو نقل و حرکت بڑھانے کا کیا راستہ ہے؟ نقل و حرکت بڑھانے کا راستہ میرے دوستو یہ ہے کہ سب سے پہلے ہر مسجد کے ساتھی یہ سوچے کہ ہماری مسجد میں کتنا عملہ ہے، کتنا سرمایہ ہے. اس لیے کہ تجارت کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ سرمایہ محفوظ ہونا چاہیے اور اس پر نفع جوڑنا چاہیے. اگر سرمایہ ضائع ہو جائے تو کاروبار ضائع ہو جائے گا. تو سب سے پہلے سرمایہ محفوظ ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ میں نفع جڑنا چاہیے. یہی کاروبار کی ترقی کی علامت ہے. کہ بھئی سمجھ میں بات آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ تو سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری مسجد کے اطراف میں ہمارے پاس سرمایہ کتنا ہے. اور ہمارا سرمایہ وہ ہے کہ جنہوں نے سال کا 4 مہینہ سال لگایا ہے علماء نے،
یا ساتھیوں نے سال لگایا ہے یا 7 مہینے لگائے ہیں یا 4 مہینے لگائے ہیں یا چلہ لگایا ہے، یہ مجمع ہمارا سرمایہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ ہمارا سرمایہ وہ مجمع ہے جن کا اس محنت میں سال سے لے کر چلہ لگا، وہ ہمارا سرمایہ ہے۔ تو ہمارا یہ سرمایہ محفوظ ہونا چاہیے اور نئے نئے لوگ محنت میں آنا چاہیے۔ اس لیے سب سے پہلے پورے مجمع میں آنے والا ہر ساتھی اپنی مسجد کے بارے میں یہ فکر لے کر کے جائے کہ میری مسجد کے اطراف میں ہمارے پاس میں سرمایہ کتنا ہے، 50 ہے، 100 ہے، 200 ہے، 300 ہے، جتنے بھی ہے وہ کام میں لگے رہنا چاہیے اور اس کے ساتھ نیا مجمع محنت میں آنا چاہیے۔ اب کام میں لگے رہنے کی کیا شکل ہے؟ کام میں لگے رہنے کی شکل یہ ہے کہ یا تو سالانہ 4 مہینہ لگائیں، ماہانہ 10 دن لگائیں، روزانہ 8 گھنٹہ لگائیں، ایک شکل یہ ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ اگر اس پر ابھی تک قابو نہیں آیا اپنے یقین کی کمی کی وجہ سے، تو کم سے کم ہر ساتھی یہ طے کرے کہ مجھے اپنا سالانہ چلہ اپنی جماعت بنا کر اپنے وقت پر لگانا ہے۔ جس مہینے میں میں نے اسلامی مہینے سے وقت لگانا، جس مہینے میں پچھلے سال لگایا تھا، اس مہینے کے آنے سے پہلے اپنی جماعت مجھے خود بنانی ہے اور بنا کر کے اپنی جماعت کے ساتھ اپنا چلہ لگانا ہے۔ ایک شکل دوسری یہ ہے، مہینے میں ہفتے کے تعین کے ساتھ اپنی جماعت بنا کر کے 3 دن لگانا ہے، روزانہ کم سے کم 8 گھنٹے کی نیت سے 2.5 گھنٹہ لگا کر کے ہر گھر ہر فرد پر مجھے محنت کرنی ہے۔ تو بہرحال محنت کی ان 2 شکلوں میں سے کسی نہ کسی شکل پر ہمارا یہ سرمایہ لگے رہنا چاہیے اور اس کے ساتھ نیا مجمع آنا چاہیے۔ اب یہ جو مجمع ہے اس کو لگانا صرف مسجد وار جماعت کے لیے آسان ہے اور کسی کے لیے آسان نہیں ہے۔ آپ کے ملک کا مرکز ان کو وصول نہیں کر سکتا، یاد رکھو۔ آپ کے ملک کا مرکز آپ کی مسجد کے ساتھیوں کو وصول نہیں کر سکتا، آپ کے شہر کا مرکز ان کو وصول نہیں کر سکتا۔ ان کو جو وصول کیا جا سکتا ہے وہ صرف مسجد وار جماعت کے ذریعے سے وصول کیا جا سکتا ہے۔ کہ بھئی بات صحیح کہہ رہا ہوں میں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ کہ بھئی بولو۔ اس لیے پورا مجمع یہ طے کرو کہ یہاں سے جانے کے ساتھ ہی ہمیں اس فکر کو لے کر جائیں گے کہ ہمارے اس مجمع میں سے جتنوں کا سالانہ وقت لگ گیا اور جتنے روزانہ کی محنت میں اور سالانہ محنت میں ہیں ان کی تو ہم کو قدر کرنی ہے، اور جو ابھی تک ان کا سالانہ وقت نہیں لگا ہے اس کے بارے میں فکر مند بننا ہے کہ ان کے ساتھ وہ جماعتیں لے کر جا سکتے ہیں تو ان کے ساتھ جماعتیں بنانی ہے، اور ساتھی بن کر کے جا سکتے ہیں تو ان کو ساتھیوں کی طرح جوڑ کر کے ان کا سالانہ وقت لگوانا ہے، ماہانہ وقت لگوانا ہے، روزانہ کی محنت میں ان کو شریک کرنا ہے۔ اس لیے کہ یہ سرمایہ کام میں لگا رہے گا اور نئے لوگ آئیں گے تو تھوڑے سے عرصے میں کام کی مضبوط شکل بن جائے گی۔ اور اگر مجمع تبلیغ میں آتا رہے اور جاتا رہے اور ضائع ہوتا رہے تو لمبے زمانے تک محنت کرتے رہیں گے لیکن کام کی مضبوط شکل نہیں بنے گی۔ آپ انداز لگاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 23 سال میں جو کام پورا ہوا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کی محنت پر جو آیا وہ جمع اور آگے بڑھا اور کام میں لگا رہا، جو تقاضے آتے رہے اس تقاضوں میں آگے بڑھتے رہے۔ فرمایا ہجرت کون کرے گا؟ کہ یہی مجمع کرے گا۔ کہ بدر میں کون جائے گا؟ کہ یہی مجمع جائے گا۔ احد میں، حدیبیہ میں، تبوک میں، فتح مکہ میں، حجۃ الوداع میں، کہ یہی مجمع ہے، یہی مجمع سارے کام کرے گا۔ تو آپ دیکھو یہ مجمع ایسا کام کا بن گیا کہ اللہ نے اس مجمع کے کندھے پر رکھ کر حق کو دنیا میں چلا دیا۔ اس لیے میرے دوستو 23 سال میں کام پورا ہوا، اس لیے کہ آنا ہی آنا ہے، جانا نہیں ہے، آنا ہی آنا ہے، جانا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں یہ فکر کرنا ہے کہ جتنا مجمع آ گیا ہے اس محنت میں وہ ہم کو معلوم ہے، ہر مسجد والوں کو اس کی یہ فکر کرنا ہے کہ ان کا سالانہ ماہانہ یومیہ محنت میں کسی نہ کسی ترتیب میں یہ لگے رہیں اور ان کے ساتھ نیا مجمع تیزی کے ساتھ میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آنا چاہیے۔ اس کے لیے آسان شکل یہ ہے کہ پرانے 2 ہو 3 ہو، اس کے ساتھ 7 8 10 12 نئے ہوں، اور ایسی جماعتیں 4 مہینے کی بھی بنے، چلے کی بھی بنے اور 3 دن کی جماعتیں بھی بنے کہ بھئی یہ فکر لینے کے لیے تیار ہے پورا مجمع۔ اب اس کے لیے آپ کو کتنا وقت چاہیے یہ بتاؤ۔ سارا مجمع جو آپ کی مسجد کے اطراف میں ہے
ان سب کا سالانہ ماہانہ اور یومیہ محنت پہ لگانے کے لیے آپ کے پاس آپ کو کتنا وقت درکار ہے؟ 4 مہینے میں کر لیں گے، 8 مہینے میں کر لیں گے، 6 مہینے میں کر لیں گے، یا سال بھر میں کر لیں گے؟ جتنا آپ مانگیں گے اتنا وقت آپ کو دیں گے۔ کیوں بھائی کتنے وقت پہ کر لیں گے یہ بتاؤ؟ اس لیے کہ کوئی بات کا ارادہ آپ لے کر جاؤ گے تو اللہ کی مدد ہوگی۔ اللہ کی مدد ارادے پر ہے، دعا پر ہے اور کوشش پر ہے۔ ہمارے بس میں یہ 3 کام ہے: ارادہ کرنا، اپنے بس کی کوشش کرنا اور اللہ سے دعا مانگنا۔ جب تک ارادہ نہیں پیدا ہوگا اللہ کی طرف سے فیضان نہیں ہوگا۔ تو بتاؤ بھائی کتنا وقت چاہیے؟ آپ بتاؤ خود ہی۔ کیوں بھائی 1 سال میں کر لو گے؟ کر لے کتنے مہینے میں؟ 4 مہینے میں؟ 1 سال میں؟ چلو 1 سال کا وقت۔ آئندہ سال انشاءاللہ جب جڑیں گے تو انشاءاللہ آپ کارگزاری میں یہ سنائیں گے، جب مسجد کی کارگزاری ہوگی تو مسجد والے یہ سنائیں گے کہ ہمارے یہاں 50 ساتھی ہے، 4 مہینہ چلہ سال لگائے ہوئے، ان کا سالانہ چلہ یا 4 مہینہ لگ گیا، مہینے کے 10 دن یا 3 دن لگ رہے ہیں، اور روزانہ کی محنت میں 8 گھنٹہ یا 2.5 گھنٹہ لگاتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ کارگزاری آئندہ سال سنائیں گے کہ بھئی سارا مجمع تیار ہے۔ اس ملک کے لوگ بھی طے کریں اور جن ملکوں سے لوگ آئے ہیں وہ بھی یہ طے کر کے جائیں کہ اپنی مسجد کے اطراف میں جو ہمارا سرمایہ ہے اس سب کو لگاتے ہوئے نئے مجمع کو کام میں لگانا ہے۔ کہ بھئی ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو ایک تو خروج کو بڑھانے کی یہ شکل ہے، خروج اسی طریقے سے بڑھے گا انشاءاللہ۔ یہ سارے وقت لگانے والے بن جائیں گے تو اس وقت میں جتنی جماعتیں ہماری 4 مہینے کی، چلے کی، 3 دن کی نکل رہی ہے اس سے ڈبل یا اس سے زیادہ ہو جائے گی۔ اس لیے کہ آپ اگر اندازہ لگاؤ گے تو مشکل سے 20%، 15%، 25% کا وقت لگ رہا ہے، باقی مجمع جو ہے اس کا سالانہ ماہانہ یومیہ محنت میں وقت نہیں لگ رہا ہے۔ جب ان کا وقت لگے گا تو آپ کا خروج بڑھ جائے گا۔ تو ایک تو خروج کو بڑھانا ہے اور اس کی یہ شکل کرنی ہے۔ اب اس کے لیے جو ترتیب آپ کریں، انفرادی ملاقات کے ذریعے سے ان کے اوقات طے کریں سالانہ، ماہانہ اور یومیہ محنت کے لیے، یا جوڑ کی کوئی شکل کرے، بہرحال جو شکل بھی مناسب آپ سمجھیں، مسجد کس طرح سے کر کے ان کے وقت لگانے کی ترتیب قائم کریں کہ بھئی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ آسان فرمائے۔ دوسری میرے دوستوں محنت جو ہے وہ مقامی محنت ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کام مضبوط سے مضبوط ہو جائے کہ جس کے نتیجے سے کام کرنے والے روزانہ ترقی کریں، بیٹھے ہوئے لوگ کام پر آنا شروع ہو جائے، دوبارہ کام پر آنا، ہر مسجد میں آنے والی جماعت کام کو سیکھ کر، سمجھ کر، کام کرنے کے جذبے سے ہماری مسجد سے جائے، ہمارے یہاں سے جو بھی وقت جتنے وقت کے لیے نکلے وہ واپس آنے کے بعد ضائع نہ ہو بلکہ ہمارے ساتھ محنت پہ لگ جائے، اور سارے خواص اور عوام کو اللہ تعالیٰ کام پر جمع فرما دے۔ اس کے لیے آسان شکل اپنے محلوں کے اور اپنے شہروں کے ماحول کو بنانا ہے، اور اپنا ماحول بنے گا تو یہ ساری کام کی مضبوط شکلیں قائم ہو جائے گی۔ آپ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی آنے والا گیا نہیں ہے، سارے خواص کو کام پر جمع کر دیا، جو آیا وہ کام میں آگے بڑھا۔ یہ اس لیے ہوا کہ کام کی مضبوط شکل کام پر جمنے کی وجہ سے قائم ہوتی چلی گئی۔ اس لیے اپنے مقامی محنت کو اچھی طریقے سے کرنا ہے اور صحیح طریقے سے کرنا ہے۔ اس کے لیے آسان شکل میرے دوست یہ ہے مقامی کام کو کرنے کے لیے کہ آپ جس طرح خروج کے بارے میں فکر مند ہوئے ہیں کہ ان کو سامنے رکھ کر اپنی جماعتیں بنائیں گے، ایسا ہی اپنے پورے محلے کے گھروں کو اور افراد کو سامنے رکھ کر محنت کا ایسا رخ قائم کریں کہ 1 مہینہ ہوتے ہوتے زیادہ سے زیادہ 100% افراد اور 100% گھروں کی ملاقات ہو جائے۔ جب محنت کا یہ رخ قائم کریں گے تو انشاءاللہ آپ 2-3 مہینہ ہوتے ہوئے آپ دیکھو گے کہ جو جس درجے کی بھی کمزوری ہے وہ کمزوری ختم ہو جائے گی، اور کمزوری ہی سب سے بڑی بیماری ہے۔ جب کمزوری ہوتا ہے بدن تو ساری بیماریوں کو قبول کرتا ہے، اور کمزوری ختم ہو جائے تو یہ سب سے بڑی قوت ہے۔ کوئی بھی بیماری آئے گی جسم اس کو قبول نہیں کرے گا۔ تو کمزوری کی دور کرنے کا راستہ یہ ہے کہ محنت کا ایسا رخ اپنے محلوں میں قائم کرنا کہ 1 مہینہ ہوتے ہوتے آخری درجے میں 100% گھر اور 100% افراد کی ملاقات ہو جانی چاہیے۔
6 दिन में जिनकी मुलाकात हो गई, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो आपको सुबह भी नहीं मिलते, रात को भी नहीं मिलते, छुट्टी के दिन मिलते हैं, तो छुट्टी के दिन में अपना वक्त बढ़ा करके 2.5 घंटे के बजाय 4 घंटा लगाओ, 5 घंटा लगाओ, और 6 दिन की मेहनत में जो लोग रह गए हैं उनकी मुलाकात उस दिन करके अपना हफ्ते का काम पूरा कर ले, ताकि महीना होते होते हमारा काम पूरा हो जाए। तो इसके लिए अपने महल्लों में काम का ये रोक कायम करना, ये कायम करने के लिए एक तो घरों और अफराद की भी तकसीम करना और अपने साथियों को भी तकसीम करना। आपकी मस्जिद में 20 साथी है जो रोजाना मेहनत लगवाए मशवरों में, तालीम में। जितने साथी तो ज्यादा है, 100 है, लेकिन मेहनत में 20 है, तो आप 20 को सामने रखकर अपना काम सोचे मकामी मेहनत के एतबार से कि भाई अगर 20 आदमियों की, 2-2 आदमियों की, एक मजबूत आदमी बात करने वाला और एक मुआविन जिसका 3 दिन कई मर्तबा लगा है या चिल्ला लगा है, कि जो मुस्तकिल तो जमात को लेकर नहीं चल सकता है लेकिन मुआविन बन सकता है और काम सीख सकता है, ऐसे 2-2 आदमियों की आप जमात बना दे, और जमात बना करके तो 20 आदमियों की आपकी 10 जमातें बन जाएगी। और अगर 3 आदमियों की जमात बनानी है आपको तो 7 जमातें तकरीबन बन जाएगी। आपकी मस्जिद के अतराफ में 400 घर है। अब 400 घरों को अगर आप 7 जमातों पर तकसीम करेंगे तो तकरीबन एक जमात के हिस्से में 60 घर आएंगे, कुछ कम ज्यादा आएंगे कि भाई इतने आएंगे। और अगर जो है वो 10 जमातों पर तकसीम करेंगे तो 40 घर आएंगे। जो 40 घर या 60 घर एक महीना होते होते आपको सबसे मिल लेना है। 60 घरों में 60 आदमी है तो 60 से मिलना है, 120 आदमी है तो 120 से मिलना है, और 180 है तो 180 से मिलना है। इसलिए कि मुसलमानों के यहाँ तो माशाल्लाह वैसे ही बरकत होती है। हर घर में कम से कम 3 तो बालिग मर्द होते ही है, बाप भी है, बेटा भी है, भाई भी है, तो माशाल्लाह बड़ी तादाद है हमारी। तो उसके लिए कोशिश ये करें कि एक महीना होते होते मुलाकात हो जाए। इसके लिए साथियों को भी तकसीम करें और इलाके को भी आप तकसीम करें। क्यों भाई, उसके लिए तैयार है? कौन कौन करेंगे ये? अब मेरे दोस्तों, ये जब आप काम का ये रुख आपने कायम कर लिया, खुरूज की भी तरतीब बना दिया, मकामी काम की भी तरतीब बना दिया, तो अब आपका काम आसान हो जाएगा। आसान इस तरीके से हो जाएगा कि आपके रोजाना करने के जो काम है उन कामों में एक काम आपका मशवरे का है, तो अब मशवरा आपका आसान हो जाएगा। आसान इसलिए हो जाएगा कि रोजाना आपको जमातें बनाने के लिए वक्त आपको जरूरत नहीं है, इसलिए कि जमातें बन चुकी है आपकी। आपको काम सोचने के लिए जो वक्ती तकाजे हैं उसके लिए सोचने की जरूरत है, लेकिन जो मुस्तकिल तकाजे हैं वो तो उसको तो आपने तय कर दिया है। इसलिए कि हमारी इस मेहनत में कुछ तकाजे वक्ती है, कुछ तकाजी दायमी है। एक दायमी तकाजा है, और दायमी तकाजा जो है वो हर घर हर फर्द की मुलाकात है। ये दायमी तकाजा है, ये रोज करने का काम है। हमारी इस मेहनत में कुछ वक्ती तकाजे हैं जो कभी कभी होते हैं कि भाई हमारे महल्ले में कोई बीमार है, चाहे तबलीग में लगा हो न लगा हो, हर मुसलमान का इयादत हमारा हक, उसका हमारे पर हक है। उसके लिए जमात बनाना, कि मैयत हो गई है तो उसकी ताजियत करके जमात बनाना, उसकी हम खुशी में भी शरीक होंगे, मुसलमान की गमी में भी शरीक होंगे। कोई जमात निकल रही है तो उसकी वसूली करना है, कोई जमात वापस आ रही है तो उसका इस्तकबाल करना है, जाने वाली जमात है उसको रवानगी समझानी है, वापस आने वाली जमात की कारगुजारी लेनी है, उसको वापसी की बात समझानी है। उसी के साथ कोई अल्लाह के रास्ते में गया हुआ है तो उसके घरों की देखभाल करनी है। मर्द है तो मर्द जाकर के मुलाकात करेंगे मर्दों से, और अगर घर में कोई मर्द नहीं है, सिर्फ मस्तूरात है, तो अपनी समझदार बहनों को भेजकर घर के अहवाल लेकर के हालात के तफक्कुद के बाद में जो चीज मुनासिब होगी वो करेंगे। ये तकाजे हैं वक्ती। कोई जमात हमारी मस्जिद में आई है, कमजोर जमात है, तो मुसलसल जमात के साथ मशवरे से साथियों को लगाना है, जो इनको तालीम सिखाएं, जो इनकी तश्कील सिखाएं, जो इनको उसूली का काम सिखाएं, उनको उमूमी गज सिखाएं, उनको इनफरादी इज्तिमाई अमाल करना सिखाएं, ताकि ये जमातें हमारे यहाँ से काम को सीख कर जाएं। कोई मजबूत जमात हमारी मस्जिद में आई है तो उससे पूरी तरीके से अपने काम पर काबू पाया जाए, इसलिए कि जिन लोगों की तश्कील आप नहीं कर सकते हैं, ये आने वाली जमातें उनकी तश्कील कर लेगी। इसलिए कि आने वाली जमातें किसी से मुतासिर नहीं होती। बोले हम निकले तो सबको निकलना चाहिए, बस
آپ تو متاثر ہو جائیں گے کہ یہ فلانے بڑے ہیں، اصلاح دنیا کے بڑے ہیں، دین کے بڑے ہیں، لیکن آنے والی جماعت کسی سے متاثر نہیں ہوتی، وہ تو سب کی تشکیل کر لے گی۔ ایک مرتبہ ایک جماعت چلی گئی ایک ادارے میں، اور اس ادارے میں بیان کے بعد میں تشکیل آپس میں شروع کیے، میوات کے لوگ تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ دیکھا ایک بڑے میاں ایک جگہ جا کر کے دور بیٹھے ہوئے اللہ اللہ کر رہے نماز کے بعد میں، تو ایک آدمی جا کر کے ان سے تشکیل کرنے لگ گیا۔ کسی نے کہا یہ تو فلانے بڑے عالم ہیں، تو بیچارہ وہ کیا جانے کون بڑے کون چھوٹے، وہ بولا بھائی بڑے ہو چھوٹے ہو سب کو 4 مہینہ لگانا ہے۔ تو میرے دوستو، آنے والی جماعتیں جن کی تشکیل ہم نہیں کر سکتے ہیں وہ تشکیل ان کی کر لیں گی، تو آنے والی جماعتوں سے خوب کام لینا، اس لیے کہ نصرت وجود میں آ جائے گی تو اتنی نقل و حرکت سے وہ کام ہو جائے گا کہ جو کام مطلوب ہے، اس لیے کہ نصرت ہی کی کمی ہے اس وقت میں۔ الحمدللہ خروج اللہ نے وجود میں دے دیا، لیکن آنے والی جماعتیں مسجدوں میں زیادہ سے زیادہ بیچاری مشغول رہتی ہے، ان سے کام نہیں لیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آنے والی جماعت سے ہمارے محلے میں جو ترقی ہونا چاہیے وہ کام کی ترقی رکی ہوئی ہے نصرت کی کمی کی وجہ سے۔ اس لیے یہ وقتی تقاضے ہیں، اپنے سارے ساتھیوں کو ان تقاضوں پر استعمال کرنا۔ کام 2-4 آدمیوں کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے، کام پورے مجمع کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، تاکہ کوئی آدمی مر جائے، معذور ہو جائے یا نقل مکانی کرے تو اس کی وجہ سے کام متاثر نہیں ہونا چاہیے، جب کام مجمع کے ہاتھ میں ہوگا۔ اور مجمع کام کا جو بنے گا وہ کام کرنے سے بنے گا۔ کسی کو آپ یہ نہ سمجھو کہ میں حل ہوں یا حل نہیں ہے، پوری امت پہ اللہ نے عالمی استعداد رکھی ہے کام کی۔ استعداد اس وقت ظاہر ہوگی جب ان سے کام لیا جائے گا۔ کام کرتے کرتے آدمی کام کا بن جاتا ہے، گاتے گاتے آدمی گویا بن جاتا ہے، کام کرتے کرتے کرنے والا بن جاتا ہے۔ اس لیے سارے ساتھیوں سے کام لینا تاکہ سارا مجمع سارے کام کرنے والے ہوں۔ تو وقتی تقاضوں کو تقسیم کرنا ہے، دائمی تقاضا ہے اس کی ترتیب بنانی ہے۔ اب میرے دوستوں، آپ کا مشورہ آسان ہی ہو جائے گا کہ آپ کو کل کی کارگزاری لینی ہے۔ آپ کی 10 جماعتیں ہیں تو 10 جماعتیں وقت کارگزاری سنائے گی کہ بھئی ہم نے 5 ملاقاتیں کیا ہے، 5 ملاقاتوں میں 2 آدمی چلنے کے لیے تیار ہوئے، ان کے نام یہ ہے۔ فلانے 2 آدمیوں سے ملاقات ہوئی ہے، وہ 2 آدمی 3 دن کے لیے تیار ہے۔ ایک آدمی سے ملاقات ہوئی، ابھی اس کی کوئی استعداد نظر آ رہی ہے، یہ کارگزاری پوری ہو گئی۔ دوسری جماعت، تیسری جماعت، چند منٹ میں آپ کی کارگزاری ہو جائے گی۔ دوسرے مرحلے میں جو تقاضے ہیں وہ تقاضے آپ کے تقسیم ہو جائیں گے۔ جو بھی تقاضے ہو، وہ وقتی تقاضے کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے ہیں، جو تقاضے ہیں وہ تقاضے تقسیم کر لیں۔ اس کے علاوہ بھی تقاضے ہوتے ہیں جو آپ کو رائے سے دیے جاتے ہیں یا اپنے مرکزی مقامات سے، اپنے مقام کے مرکز سے دیے جاتے ہیں، ان تقاضوں کو بھی اپنے ساتھیوں کے اعتبار سے ان کے اوپر تقسیم کرنا، اس کو سوچنا۔ اب میرے دوستو، تھوڑی دیر میں مشورہ ہو جائے گا۔ مشورے میں زیادہ وقت لگانے کے بجائے کام میں ہمارا وقت زیادہ لگنا چاہیے۔ اب کام میں وقت اس وقت لگے گا جب پورا مجمع یہ ترے گا کہ بھئی ہم 8 گھنٹہ لگانے کی نیت کرتے ہیں، لیکن کم سے کم 150 منٹ، 2.5 گھنٹہ پابندی کے ساتھ روزانہ لگائیں گے تو سارے تقاضے انشاءاللہ پورے ہو جائیں گے۔ کہ بھئی کون روزانہ 2.5 گھنٹے لگانے کے لیے تیار ہے؟ 8 گھنٹے لگانے کے لیے کون کون تیار ہے؟ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ جو 8 گھنٹے کی نیت کریں اللہ ان کے لیے 8 گھنٹے آسان کریں، اور جو 2.5 گھنٹے 8 گھنٹے کی نیت کریں، 2.5 گھنٹہ شروع کریں، اللہ ان کو 8 گھنٹے بلکہ آدھے دن تک اور آدھی رات تک کام کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو پہنچا دے۔ اب میرے دوستو، جب وقت فارغ کریں گے تو سارے تقاضے پورے ہوں گے۔ مشورے میں وقت لگایا اور وقت فارغ ہی نہیں کیا تو وقت فارغ نہیں کریں گے تو کام آگے نہیں بڑھے گا۔ کام جو ہوگا وہ وقت فارغ کرنے ہی سے ہوگا۔ اس کی مثال آپ یہ سمجھیں کہ ایک سائیکل روڈ کی ہوتی ہے جس پر بیٹھ کر آدمی کام پر جاتا ہے، اور ایک سائیکل گھر میں ورزش کی ہوتی ہے۔ تو ورزش کی سائیکل جو گھر میں ہوتی ہے اس میں آدھا گھنٹہ بیٹھ کر آدمی ورزش کرتا ہے۔ کاٹا بتاتا ہے کہ آپ 50 کلومیٹر کراچی سے آگے نکل گئے، حالانکہ وہ 1 انچ اپنی جگہ سے سائیکل ہلی ہی نہیں۔ تو آپ مشوروں میں ماشاءاللہ خوب باتیں ہوئی، خوب سوچنا ہوا، لیکن اس کے بعد وقت فارغ ہی نہیں کر رہے تو کام اپنی جگہ سے 1 انچ بھی آگے نہیں ہلے گا۔ کام اس وقت میں آگے بڑھے گا
جب روزانہ ہم وقت فارغ کریں گے 2.5 گھنٹے سے لے کر 8 گھنٹے یا آدھے دن تک جتنا بھی اللہ ہمت دے اس کو فارغ کریں گے تو کام ہوگا. جب 2.5 گھنٹہ آپ فارغ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کام کے تقاضے آپ کے اوپر ڈالیں گے. دکان ہی نہیں کھولی آپ نے تو کیوں بھائی گاہک آئے گا؟ اس لیے 2.5 گھنٹہ فارغ کرنا یہ دکان کھولنا ہے. جب 2.5 گھنٹہ آپ فارغ کریں گے تو اللہ آپ کے اوپر کام کے تقاضے دیں گے کہ 2.5 گھنٹے میں کیا کرنا ہے. اب 2.5 گھنٹے میں آپ نے 50 گھر اپنے ذمے لیے, اس میں آپ پہلے گھر پر گئے ملاقات کے لیے تو گھر پر نہیں ملا آدمی تو آپ گھر نہیں جائیں گے. آپ جو ہے آپ کے پاس تو 2.5 گھنٹہ ہے لگانا ہے. آپ پوچھیں گے بھائی یہ صاحب کہاں ملیں گے؟ کبھی فلانے میں جگہ پر ہماری دکانیں وہاں ملیں گے. تو آپ پیدل یا سائیکل سے یا گاڑی سے وہاں جائیں گے قریب دور کے اعتبار سے. اب وہاں پہنچے, پتا چلا کہ وہ تو یہاں سے نکل گئے فلانی جگہ دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کا معمول ہے تو آپ گھر نہیں جائیں گے اس لیے کہ آپ کو تو 2.5 گھنٹہ پورا لگانا ہے. تو آپ تیسری جگہ اس کے پاس تلاش کرتے ہوئے جائیں گے. جب 3 جگہ آپ دھکا کھا کر آپ پہنچیں گے پسینے میں شرابر ہو کر اپنے آپ کو تھکا کر کے تو اللہ آپ کی بات میں وزن پیدا کر دیں گے, سامنے والے میں قبولیت کی استعداد پیدا کر دیں گے. کام کرنے کا میرے دوستو یہ طریقہ ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے کہ ہمارے کام میں مقصود تعب ہے. کیا ہے تعب؟ تعب عربی میں کہتے ہیں تھکنے کو. آدمی اتنا تھکے کہ اللہ کو پیار آ جائے, کام ہو گیا. آپ ایک آدمی کے پیچھے 2.5 گھنٹہ تلاش کرتے ہوئے پھرتے ہی رہے اور وہ ملا ہی نہیں اور آپ تھک کر چور ہو گئے اور آپ مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے کہو گے تو اللہ آپ کی دعا کو قبول کر دیں گے, کبھی رد نہیں کریں گے. تھکنے کے بعد کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی, اللہ کی مقبول ہوتی ہے. اس لیے میرے دوستو تھکنا اسی وقت میں ہوگا جب وقت فارغ کر کے ہم لوگوں کے پیچھے دوڑیں گے. جہاں ملے وہاں جائیں, گھر پر ملے گھر جائے, بازار ملے تو بازار میں جائیں, کیرم کے اڈے پر ملے تو وہاں جائے, اس کے علاوہ اور کوئی اڈا ہے اس اڈے پر مل سکتے ہیں تو وہاں جا کر کے بھی جانا اور جا کر کے ہر ایک کو ایمان کی بات کرنا, آخرت کی بات کرنا, دین کا نفع سمجھانا, بے دینی کا نقصان سمجھانا. اور اس کے بعد آپ نے اپنی مسجد میں 4 مہینے چلوں کی جماعتیں مہینوں کے اعتبار سے طے کی ہے, ان کی تشکیل کرنا. لیکن ایمان آخرت اور دین کو بول کر پھر کرنا. لوہے کو گرم کیے بغیر آپ چاقو چھری نہیں بنا سکتے. پہلے لوہے کو گرم کرنا, اور گرم ہوگا ایمان سے, دین کا نفع سے, آخرت کے مذاکرے سے آدمی کے اندر میں کرنے کا دائیا پیدا ہوگا. اب اس کے بعد اس کی 4 مہینے کی تشکیل کریں. 4 مہینے کے لیے تیار نہیں ہوا تو زیادہ زور نہ لگائیں, زیادہ جبر نہ کریں, چلی کی بات کریں. چلے کے لیے نہیں تیار ہوا 3 دن کی بات کریں. 3 دن کے لیے کسی وجہ سے نہیں تیار ہوا تو آپ مسجد کے کسی نہ کسی عمل کے لیے اس کو تیار کریں. آپ اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوا مسجد کے عمل کے لیے, آخری ہر مجلس میں اپنی بات یہ کرنا چاہیے کہ بھائی آپ اپنے گھر میں مستورات میں تعلیم شروع کرو. اپنے گھر میں چاہے اس کا سال لگا ہو نہ لگا ہو, وقت لگا ہو نہ لگا ہو, 3 دن لگا ہو نہ لگا ہو, ہر مسلمان سے ملاقات میں اخیر میں اپنے گھر میں تعلیم کے زندہ کرنے کی بات کرو اور ان کو بتاؤ کہ تعلیم کی کتاب ہے, فضائل اعمال کی ہے, فضائل صدقات کی ہے. یہ اردو میں بھی ہے, گجراتی میں بھی ہے, انگریزی میں بھی ہے اور بہت ساری زبانوں میں ہے. جو زبان میں آپ کے گھر کے لوگ پڑھ سکتے ہیں ان کتابوں کو خرید کر اپنے گھروں میں 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ آپ تعلیم شروع کرو. اس لیے میرے دوستو ہر جگہ جا کر یہ محنت کرنا. جب 4 مہینے سے آپ شروع کریں گے تو انشاءاللہ کسی نہ کسی عمل کے لیے تیار ہو جائے گا. آپ کسی کی موت کی تشکیل کرو گے تو بخار پر تیار ہو جائے گا. ہاں, موت کی تشکیل کرو تو وہ کہے گا میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, مجھے چھوڑ دو. آپ کہیں گے اچھا بخار آئے گا تو چلے گا, کہا بخار آئے گا تو چلے گا. ہاں, تو ایسے اوپر سے نیچے آنا. 4 مہینہ ابھی معروف ہو گیا لوگوں میں, یہ نئی چیز نہیں رہی. اس لیے ہر مسلمان کے کان میں 4 مہینے کی بات پڑھنا چاہیے کہ زندگی کے بدلنے کے لیے, زندگی کا رخ صحیح کرنے کے لیے اور اپنے فکروں کو بدلنے کے لیے اچھا 4 مہینہ لگانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اس لیے پوری قوت سے 4 مہینے کی دعوت دینا, اپنی ہر مسجد سے 4 مہینے کی جماعتیں نکالنا اور صحیح وقت گزارے اس کی فکر کرنا. اس طریقے سے 2.5 گھنٹے کے ذریعے سے ہر گھر ہر فرد پر محنت کرنا اور 1 مہینہ ہوتے ہوتے 100% افراد کی ملاقات پوری کر لینا کہ بھائی کون کون کرنے کے لیے تیار ہے.
میرے دوستو 1-2 مہینہ آپ کر کے دیکھو صرف، انشاءاللہ 2 مہینے میں وہ کام کا نفع ہم کو نظر آئے گا کہ ہماری طبیعت منشرح ہو جائے گی، بلکہ ہمارا بیٹا ہوا عملہ کام پر کھڑا ہو جائے گا اور ہمارے لیے معاون بن جائے گا، صرف 2-3 مہینہ صحیح محنت کرنے کے نتیجے میں۔ اور جب حوصلے کام کے بڑھ جائیں گے تو زندگی بھر کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ میں میرے محترم دوستو مشورہ ہے، روزانہ 2.5 گھنٹے کی یہ محنت ہے۔ میں نے وقتی تقاضے بھی بتائے، دائمی تقاضے بھی بتائے، ان سارے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اپنا وقت لگانا ہے، باتوں میں اپنا وقت کم لگانا ہے، عمل میں اپنا وقت زیادہ لگانا ہے۔ اسی کے ساتھ میں ایک مسجد کی تعلیم ہے، اس مسجد کی تعلیم میں پابندی کے ساتھ عمل کی نیت سے اپنے آپ کو بٹھانا ہے، اس لیے کہ فضائل کی تعلیم کا تعلق ایمانیات کے ساتھ ہے۔ ہمارے اندر کا جتنا بگاڑ ہے وہ بگاڑ اللہ عافیت کے ساتھ جو دور کریں گے وہ تعلیم کی برکت سے کریں گے۔ ایک آدمی مسجد میں آیا اور مسجد میں آ کے نماز پڑھ کر چلا گیا، زندگی میں حرام ہے تو حرام سے توبہ کی توفیق نہیں ملے گی، گھروں میں جھگڑے ہیں ختم نہیں ہوں گے۔ اگر یہ تعلیم کے حلقے میں بیٹھ گیا، نماز کی سستی ہے تو نماز کی سستی تعلیم کی برکت سے دور ہوگی، ایمان کی کھوٹ تعلیم کی برکت سے دور ہوگی، گھروں کے جھگڑے تعلیم کی برکت سے دور ہوں گے، حلال حرام کی رعایت زندگیوں میں تعلیم کی برکت سے آئے گی، اخلاص اور للہیت زندگی میں تعلیم کی برکت سے آئے گی، اور ادھی امت کا درد و غم دین کی تعلیم کی برکت سے آئے گا، زندگیوں کے بگاڑ دور ہوگا، زندگیوں میں اچھائی آئے گی، وہ تعلیم کے راستے سے آئے گی۔ اتنا بڑا عمل ہے، جیسے گولی ہے، گولی آدمی کھاتا ہے پیٹ میں جاتی ہے، لیکن سر میں درد ہے تو یہ اثر کرتی ہے، اور گھٹنے میں درد ہے تو یہ اثر کرتی ہے۔ ایسا ہی یہ تعلیم کا عمل ہے۔ اللہ ہمارے رب ہے، وہ جانتے ہیں اس مجمع کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ تعلیم میں ایسے مضامین لائیں گے جس سے ہمارا بگاڑ دور ہو اور ہماری زندگیوں میں نکھار پیدا ہو جائے۔ اس لیے پابندی کے ساتھ عمل کی نیت سے اپنی مسجد کی تعلیم میں بیٹھتے ہوئے اس بات کی کوشش کرنا کہ مسجد کا ہر مصلی تعلیم کے عمل میں شریک ہونا چاہیے۔ یہ تعلیم ہر مسجد میں آنے والے کے لیے ہے کہ مسجد میں آنے والا ہر مصلی تعلیم کے عمل میں شریک کرے، تاکہ اس کی دینداری میں روزانہ ترقی ہونی چاہیے، اس کے اندر کا بگاڑ ختم ہونا چاہیے، اس کی زندگی میں اچھائیاں پیدا ہونی چاہیے، وہ تعلیم کی برکت سے پیدا ہوگی۔ اسی کے ساتھ میں میرے دوستو اپنے گھروں میں کی تعلیم کے عمل کو زندہ کرنا، دوستو بہت فکر کی بات ہے اور اچھی طرح سمجھنے کی بات ہے۔ اس وقت میں میرے دوستو جو بے دینی کا سیلاب تیزی کے ساتھ پوری دنیا میں آ رہا ہے، اس سے ہمارے اپنے آپ کو اور اپنی عورتوں کو اور خصوصیت کے ساتھ اپنے بچوں کو، نسلوں کو بچانے کا راستہ اپنے گھر کا ماحول بنانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، یاد رکھو۔ اس لیے کہ ہمارے پاس میں جتنے خصوصی شعبے ہیں دین کے، چاہے مکتب سے لے کر دارالعلوم تک کے جتنا نظام ہے، جس میں ہمارے بچے بچیاں ابتدائی تعلیم لیتی ہے اور یا تو عالم اور حافظ کا کورس کرتی ہے، مرد اور بچے اور بچیاں، اس میں مشکل سے امت کے 3 سے 4% بچے وہ ہمارے مکتب سے لے کر دارالعلوم کے نظام سے جڑے ہوئے ہیں۔ باقی 97-96% بچے ہیں، بچیاں ہماری 3 سال کی عمر سے لے کر 25-27 سال کی عمر تک یہ دنیاوی تعلیم کے نظام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اچھی طرح آپ غور کرنا، محلے کی سطح سے بھی، شہر کی سطح سے بھی، اور ملک کی سطح سے اور عالم کی سطح سے، تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ پکی ٹھکی بات کہہ رہا ہوں۔ مشکل سے 4%، 3% یہ مکتب سے لے کر دارالعلوم کے نظام کے ساتھ ہمارے بچے بچیاں جڑی ہوئی ہے، باقی 96%، 95% دنیاوی تعلیم کے نظام کے ساتھ میں جڑی ہوئی ہے۔ اب ان کی دین کی سلامتی کا کیا راستہ؟ کہ بھائی اس کو سوچنا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان کی دین کی سلامتی کا راستہ اس کے علاوہ نہیں ہے، اس لیے کہ جہاں جہاں پر بھی وہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اس کے ماحول کو بدلنا تمہارے میرے بس میں نہیں ہے، لیکن اپنے گھر کا ماحول بدلنا یہ ہمارے بس میں ہے۔ اگر اپنے گھر کا ماحول ہم بدل دیں اور ہمارے گھر کا ماحول ہم بنا دیں
تو ہمارے یہ بچے بچیاں جو 3 سال سے اسکولوں کے اندر میں جاتی ہے اور 25-27 سال تک وہ اسکول کی تعلیم کے ساتھ رہتی ہے، اگر ہمارے گھروں میں یہ 16 گھنٹے رہیں گے اور 8 گھنٹے تعلیم کے لیے جائیں گے تو ہمارے گھر کا ماحول باہر کے جراثیم سے ان کی حفاظت کر دے گا، اور ہمارے بچے بچیاں باہر کے مسموم فضا سے بچ کر کے اپنے دین کی سلامتی کے ساتھ یہ دنیاوی علوم کو لے لے گی۔ اس سے ہم انکار نہیں کرتے ہیں، آپ ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، سائنسداں بنائیں، آپ یہ سارے علوم دے بچے بچیوں کو، لیکن دین کے ماحول میں دینا چاہیے، دینداری کے ساتھ دینا چاہیے۔ یہ سب کچھ حاصل ہو گیا اور دین ضائع ہو گیا تو اتنا بڑا نقصان ہے کہ اس کی تلافی کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے، نہ گھر کی سطح سے ہو سکتی ہے، نہ محلے کی سطح سے ہو سکتی ہے، اور نہ ملک کی سطح سے ہو سکتی ہے۔ اس کی تلافی ہونے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اپنے محلوں کا ماحول، اپنے گھروں کا ماحول بنایا جائے۔ اپنے گھروں کا ماحول بنانے کے لیے سب سے زیادہ طاقتور چیز جو ہے اپنے گھروں کی تعلیم ہے، کہ ہر آدمی، ہر مسلمان دنیا کے ہر کونے میں جہاں کہیں بھی ہے، چاہے تبلیغ میں لگا ہو نہ لگا ہو، اس کو اس بات پر آمادہ کرنا کہ اپنے گھروں میں تعلیم کے ذریعے سے اور محبت کے راستے سے اپنے گھر کا ماحول بنائے، زبردستی کے راستے سے نہیں، ڈانٹ ڈپٹ کے راستے سے نہیں، مار پیٹ کے راستے سے نہیں، صرف محبت کے راستے سے۔ محبت کی زبان جانور جانتا ہے تو انسان تو زیادہ سمجھتا ہے محبت کی بھاشا کو، تو محبت سے، تحمل اور برداشت سے اپنے گھروں کے اندر میں تعلیم کے حلقے کو رواج دیں گے پوری امت کی زندگی میں، تو اس کے راستے سے گھروں کا ماحول بنے گا۔ اور جب گھر تعلیم کے ماحول میں فضائل کی تعلیم بھی ہو، اور کبھی کبھی جو لوگ ماشاءاللہ 6 صفات کی بات کر سکتے ہیں وہ 6 صفات کی بات کریں، نئے لوگ نہیں کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، فضائل کی تعلیم کریں۔ وہ تعلیم اتنی طاقتور ہے کہ چند مہینے ہوتے ہوتے گھر کے ماحول کو بدل دے گی۔ مولانا حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے گھروں میں بے دینی کے آنے کے جتنے سوراخ ہیں وہ سارے سوراخ جو بند ہوں گے وہ تعلیم کی برکت سے بند ہو جائیں گے، اور گھروں میں نماز کی فضا بن جائے گی، چند مہینوں کے اندر میں تسبیح تلاوت کی فضا بن جائے گی، بچوں کی تربیت کا فکر بن جائے گا، ان کی دینداری کا فکر پیدا ہو جائے گا، سادگی اور حیا گھروں میں آ جائے گی، گھروں کے اندر کے سارے بگاڑ عافیت کے ساتھ ختم ہو جائیں گے، اور زندگی اور گھر ایک نمونہ بنتے چلے جائیں گے امت کے۔ اس تعلیم کی برکت سے اللہ نے اتنی بڑی طاقت رکھی ہے۔ اس لیے میرے دوستو 97% مسلمانوں کے بچے، ان کی حفاظت کا راستہ اور دینداری کے پر آنے کا راستہ اور بے دینی سے بچنے کا راستہ ان گھروں کے اندر میں تعلیم کے حلقے کو زندہ کرنا ہے۔ اس لیے پوری قوت کے ساتھ پورے عالم پر اس بات کی طاقت لگانی ہے کہ ہر گھر میں تعلیم کا حلقہ زندہ ہو۔ اسی کے ساتھ میں میرے دوستو تعلیم کے حلقے کو زندہ کرنے کے لیے ایک آسان شکل جو ہے، ہر محلے میں اجتماعی مستورات کی تعلیم کے حلقے ہیں۔ ہر محلے کے اندر میں اس بات کی کوشش کرنا اور ایسی شرائط پورے کرنا کہ جس کے راستے سے تعلیم کے حلقے اتنے بن جائے کہ جس میں عورتوں کی نقل و حرکت زیادہ نہ بڑھے، بلکہ نزدیک میں 1 گھنٹے کے لیے جا کر کے یہ اپنے گھروں میں چلے جائے، اس لیے کہ مستورات کی تعلیم کا حلقہ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے کے لیے ہوتا ہے۔ اب 30 گھروں کے اندر میں ایک حلقہ ہو تو 30 گھروں کا ایریا ہی کتنا ہوتا ہے؟ تھوڑے سے ایریا میں آنے جانے میں کوئی دشواری نہیں، نہ محرم کی ضرورت ہے نہ سواری کی ضرورت ہے، پیدل جائیں گے پیدل آ جائیں گے۔ تو تعلیم کے حلقوں کو خوب رواج دینا، اس کے لیے میرے دوستو آپ حضرات یہ سوچیں کہ بھئی آپ کے محلے میں کتنے گھر ہیں؟ 400 گھر ہیں۔ اب 400 گھروں میں اگر ایک گھر میں 3 مستورات ہیں، 1200 عورتیں ہوئی، 1200 عورتوں میں ایک حلقہ ہوتا ہے، اس میں 15-20 عورتیں اگر آپ کی آتی ہے 1200 میں سے، تو مشکل سے کتنا فیصد عورتیں تعلیم کے اندر میں شریک ہوئی؟ اب جو عورتیں پورا سال بات نہیں سنتی، پوری زندگی جن کے کانوں میں اللہ رسول کی بات نہیں پڑتی، آخرت کی بات نہیں پڑتی، ان کی زندگی میں دین کے آنے کا کیا راستہ بتاؤ؟ میرے دوستو اس کے لیے یہ مستقل فکر کرنے کی بات ہے کہ ہماری تعلیم کے حلقے بڑھتے رہنا چاہیے۔ اس کے لیے آپ سب سے پہلے یہ دیکھو کہ آپ کے محلے میں کتنی بہنیں ایسی ہیں کہ جن کا چلہ لگا ہے،
15 दिन लगे हैं, उनके 3 दिन लगे हैं, और 3 दिन अच्छा लगाने के नतीजे में उनके अंदर में इस्तेदाद पैदा हुई है तालीम के हलकों को चलाने की। अपने जिम्मेदारों से मशवरा करके उनकी जितनी बहनें हों उनको सामने रखकर, महल्ले की नौइयत को सामने रखकर हलकों को मशवरों से बढ़ाएं और उसकी देखभाल मस्जिदवार जमात के जरिए से करें, इसलिए कि मस्जिदवार जमात के ताबे ही है मस्तूरात का काम। तो मस्जिदवार जमात की देखभाल होगी और हमारी बहनें घर की, हमारी बीवी है, हमारी माँ है, हमारी बेटी है, समझदार है, वो तालीम के हलकों में जाएगी तो हम उसके हालात अच्छी तरीके से ले सकते हैं ताकि कोई गलत चीज वहां पर वजूद में ना आए। सिर्फ वहां पर फजाइल की तालीम हो और वहां 6 नंबर का मुजाकरा हो। जब ये मस्तूरात महल्ले की अपने अपने महल्लों में तालीम के हलकों में आएगी और औरतों की तरफ से तरगीब सुनेगी घरों की तालीम की, और कभी कभी उनसे पूछ भी लिया करेगी कि घरों के अंदर में तालीम का हल्का शुरू है, तो इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता हर घर में तालीम जिंदा होगी इज्तिमाई तालीम मस्तूरात के हल्के के जरिए से। ये बहुत ताकतवर जरिया है तालीम को रिवाज देने का कि हर महल्ले के अंदर में तालीम के हल्के जो है कायम हो। उसके लिए आप हजरात को ये फिक्र लेना है और उसके लिए तरतीब सोचनी है, अपने बुजुर्गों से मशवरा करना है और जो इससे जरूरत उसके लिए है उस जरूरत को काबू में लाने के लिए जो करना पड़े वो करने के लिए अपने आप को पेश करना है। क्यों भाई करेंगे इंशाअल्लाह। उसी के साथ तालीम के साथ 6 नंबर का मुजाकरा भी करना है घरों में जहां पर इसकी इस्तेदाद है, ताकि हर छोटे बड़े का फिक्र ये बने कि मुझे अपना ईमान बनाना है, अपनी नमाज अच्छे से अच्छी बनानी है, मुझे दीन के इल्म के साथ जिंदगी गुजारनी है, अल्लाह से अपना ताल्लुक रोज मुझे बढ़ाना है, हर मुसलमान से मोहब्बत करना सीखना है, अल्लाह को राजी करने के साथ जीना है, अल्लाह की रजा पर मुझे मरना है और पूरी उम्मत के लिए अपनी जान माल लगाने का जज्बा हर छोटे बड़े में पैदा हो। उसके लिए 6 नंबर का मुजाकरा भी करते रहना है ताकि इसके जरिए से 6 नंबर के रास्ते से ही जिंदगी में दीन आएगा। इसलिए मेरे दोस्तों तालीम के हलकों को रिवाज देना है, घरों का माहौल को तब्दीली के लिए, अपनी मस्तूरात की दीन की हिफाजत के लिए, अपने 97% बच्चे बच्चियों को बेदीनी से बचाने के लिए दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि अपने घरों का माहौल बना करके बाहर के जहरीले माहौल से इनकी हिफाजत की जाए। उसी के साथ मेरे मोहतरम दोस्तों हफ्तावारी गश्त के जरिए से ऐसी फिजा हमारे मस्जिद महल्ले में बनानी है कि 100% नमाज जिंदा होनी चाहिए। दावत मेरे दोस्तों मेहनत इबादत को जिंदा करने के लिए है, अजान नमाज के लिए है, ऐसा ही दावत की मेहनत इबादत को जिंदा करने के लिए। हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में हमने बारहा ये बात सुनी कारगुजारी के दौरान में, जब इनके सामने जमातों की नक्ल हरकत पेश की जाती थी तो उसको कदर करते हुए ये पूछते थे कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे, आपने बड़ा काम किया, हमें तो कुछ बस्तियां ऐसी बताओ कि जिन बस्तियों में 100% ईमान वाले मर्द और औरतें सारे नमाजी हों। और जब कोई बस्ती का नाम आता था तो वो खिल जाते थे, खुश हो जाते थे कि अल्हम्दुलिल्लाह दावत के जरिए से जो इबादत जिंदा करना मकसूद है अल्हम्दुलिल्लाह हो रही। इसलिए मेरे दोस्तों 100% नमाज की फिजा गश्तों के जरिए से ऐसा कुर्बानी वाला गश्त हो, ऐसा अच्छी तरीके से गश्त हो कि 100% नमाज जिंदा हो। गश्त में अल्लाह ने पूरे कुरान को अमली तौर पर जिंदा करने की ताकत अल्लाह ने गश्त में रखी है। जो खैर आपको नजर आ रही है यह उमूमी गश्त का असर है। नबूवत के मेहनत के सबसे ज्यादा करीब अमल यह उमूमी गश्त है। इसलिए उमूमी गश्त के जरिए से अपने महल्लों में 100% नमाज की फिजा बनाना और उमूमी गश्त के जरिए से हर गश्त से हमारी जमात निकले। 4 महीने की जमात है, चिल्ले की जमात है, 3 दिन की जमातें हैं, जमातों का खुरूज बढ़े, ये गश्त के जरिए से वजूद में लाना है। एक इबादत जिंदा होनी चाहिए और एक दावत जो है वो बढ़नी चाहिए। ऐसा अच्छी तरीके से गश्त करना है कि भाई पूरा मजमा तैयार है उसके लिए। उसी के साथ में मेरे मोहतरम दोस्तों दूसरे गश्त के जरिए से ऐसे महलों में कि जहां के मुसलमान गरीब है और जहां के मुसलमान जाहिल है, इसलिए कि जहालत और गुर्बत ये इर्तिदाद के 2 बड़े बड़े सबब है। जो लोग दीन से बेखबर होते हैं और जो लोग गरीब होते हैं वो मामूली चीजों पर दीन को छोड़ देते हैं। अगर इनको ये कहा जाए कि तुम्हारा मकान बना देंगे, तुम्हारे बच्चों को तालीम दिलवा देंगे,
تمہارے بیمار کا علاج کرا دیں گے، تو یہ دین چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ دین کا نفع معلوم نہیں ہے اور ضرورت اپنے سامنے ہے۔ اس لیے ارتداد کے یہ دو سبب بتائے ہیں علماء نے، ایک جہالت ہے اور ایک افلاس ہے۔ اس لیے ایسے محلوں کو تلاش کرنا کہ جہاں کے مسلمان غریب ہے، خصوصیت کے ساتھ، سب کو کرنا ہے، محنت تو پوری امت پر کرنا ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ ان کو تلاش کرنا ہے کہ جو غریب بھی ہے اور جاہل بھی ہے۔ دوسرے گشت کے ذریعے سے مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ ایسی محنت کرنا، وہاں کے لوگوں کو اپنے ساتھ 3 دن کے لیے لے کر کے لانا، اس لیے کہ مسجدوار جماعتیں جو محلوں میں بنے گی ان کو اپنے ساتھ لے کر کام سے گزارنے کے نتیجے میں بنے گی۔ جب کام سے ان کو گزاریں گے تو پھر یہ کام کے بن جائیں گے۔ 3 دن کے اندر میں اچھا وقت لگانے سے سوجھ بوجھ آئے گی کس طرح اپنے محلے میں کام کرنا۔ تو اس کے لیے دوسرے گشت کے ذریعے سے آپ کو ہر محلے میں مسجدوار جماعت بنانی ہے۔ مسجد ہے تو مسجد میں کام شروع کرنا ہے، مسجد نہیں ہے تو کسی گیریج میں، کسی درخت کے نیچے، کسی آفس میں، کسی بند کمرے کو کرائے پر لے کر کے کسی بھی طریقے سے ہر محلے میں جہاں پر ایمان والے ہیں دوسرے گشت کے ذریعے سے محنت کو زندہ کرنا ہے، تاکہ 100% دینداری کی فضا ہمارے گھر سے لے کر عالم میں بنے۔ اسی کے ساتھ میں میرے محترم دوستو، آخری بات یہ ہے کہ ہمارا کیلنڈر 27 دن کا، ہم اپنے گھر کاروبار کا جو نظام سوچیں گے وہ 27 دن کا سوچیں گے کہ اپنے گھر کاروبار کو 27 دن میں پورا کریں گے اور ان اعمال کے ساتھ کریں گے۔ یہ جو روز کرنے کے اعمال ہے، روز کرنے کا عمل مشورہ ہے، 2.5 گھنٹہ ہے اور تعلیم ہے۔ ہفتہ واری کرنے کا عمل 2 گشت ہے۔ تو یہ سارے عمل کرتے ہوئے اپنے گھر کاروبار کی دیکھ بھال کریں گے اور 3 دن اللہ کے راستے میں نکلیں گے نہیں بلکہ اپنی جماعت بنا کر کے نکلیں گے۔ کیا کریں گے؟ ہر پرانا آدمی اپنی جماعت بنا کر کے نکلے، اس لیے کہ جو جماعت بنا کر کے نکلے گا وہی جماعت کی تعلیم اور تربیت کر سکے گا۔ جو عورت بچہ جنتی ہے وہ اپنے بچے کی قدر جانتی ہے، اس لیے اس کا بچہ روئے تو اس کے دل میں درد ہوتا ہے اور پڑوسی کا روئے تو اس کے سر میں درد ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا کچھ لگا ہی نہیں۔ تو اپنی جماعت خود بنانا، 27 دن اپنی مسجد وار جماعت کے ساتھ مل کر اپنے ایریے میں 50-60 گھروں میں محنت کر کے اپنی جماعت خود بنانا۔ اب جماعت بنا کر کے 3 دن کے اندر میں 2 کام کرنا، ایک تو وقت پورا لگانا اور ایک اعمال پورے کرنا۔ کہ بھئی 3 دن میں کتنا وقت ہوتا ہے؟ 72 گھنٹے۔ تو ایک تو 72 گھنٹے پورے لگانا، اس لیے کہ ایک کنویں میں 72 ہاتھ پر پانی ہے، آپ نے ہاتھ میں 70 ہاتھ کی رسی ہے کہ بھئی پانی ملے گا، 2 ہی فٹ کم ہے، بس 2 ہی گھنٹے تو کم ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھو میرے دوستو، بارش کے کون سے قطرے میں برکت ہے ہم کو نہیں معلوم، پہلے قطرے میں، بیچ میں، آخر میں، ہمیں نہیں معلوم ہے کہ ہماری تربیت پہلے گھنٹے میں ہے کہ آخری گھنٹے میں ہے۔ اس لیے تربیت کی تلاش میں 72 گھنٹے پورے لگانا کہ وہ کون 72 گھنٹے پورے لگائیں گے؟ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ چاہے چھٹی لے کر کے لگانا پڑے، تنخواہ کٹا کر کے لگانا پڑے، جو تنخواہ کٹا کر کے آپ لگائیں گے وہ نقصان نہیں ہوگا، وہ قربانی ہوگی۔ اور قربانی اللہ کے خزانے سے لینے کا وہ بڑا دروازہ ہے کہ قربانی کے راستے سے جو ملے گا دنیا میں اور کسی راستے سے وہ اتنا نہیں ملے گا۔ صحابہ کو جو کچھ ملا ہے وہ قربانی کے راستے سے ملا ہے، اس لیے آپ تنخواہ کٹا کر کے جو 72 گھنٹے لگائیں گے وہ اللہ کے یہاں قربانی شمار ہوگی، اور اس قربانی پر اللہ ہدایت میں ترقی دیں گے، اللہ حلال روزی دیں گے اور اللہ عافیت کے حالات پیدا کر دیں گے، جس کی وجہ سے دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اس کے لیے ایک تو وقت پورا کرنا، دوسرا کام میرے دوستو اعمال پورے کرنا، اس لیے کہ پھرنا پھرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ نکلنا کسی کام کے لیے ہے۔ چند کاموں کے لیے نکلتے ہیں، ان کاموں کے ساتھ اپنا وقت پورا کرنا، 3 دن بھی، چلہ بھی، 4 مہینہ بھی، 7 مہینہ بھی اور سال بھی۔ اس لیے کہ آدمی پھرنے سے نہیں بنے گا، آدمی پھرنے کے زمانے میں جو کرنے کے کام ہیں انفرادی اجتماعی، ان کاموں کی پابندی سے بنے گا اور بچنے کی چیزوں سے بچنے سے بنے گا۔ آدمی کے بننے کی یہ 2 بنیادیں ہیں، کرنا اور بچنا۔ کرنے کا کوئی کام چھوٹنا نہیں چاہیے،
اور وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے. یہ دو بنیادیں ہیں. علاج میں دو چیزیں ہوتی ہے، ایک دوائی کرنا اور دوائی کھانا اور ایک پرہیز کرنا. آپ نے دوائی نہیں کھائی تو علاج نہیں ہوگا، دوائی کھائی پرہیز نہیں کیا تو دوا کام نہیں کرے گی. ایسا ہی ہمارے بننے کے لیے ایک نکلنا ہے. تو بننے کے کیا معنی ہے؟ بننے کے معنی دو چیزیں بننی چاہیے، ایک دل بننا چاہیے، ایک فکر صحیح ہونا چاہیے. دل کا بننا یہ ہے کہ دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، اللہ کے حکموں کی طرف ہو جائے اور آخرت کی طرف ہو جائے. اس کے لیے ہم دنیا میں پھرتے ہیں. ہمارا فکر دعوت کا بنے کہ ہم کام دنیا کے سارے کریں گے لیکن دعوت کی فکر کے ساتھ کریں گے. جیسے ایک آدمی کے ٹوپی بنانے کا کارخانہ ہے، تو یہ شادی میں جائے گا تو ٹوپی دیکھے گا، میت میں جائے گا تو ٹوپی دیکھے گا. کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، بچوں کو پالتا بھی ہے، سارے کام کرتا ہے، لیکن فکر کیا ہو گیا؟ ٹوپی کا. ایسے ہمارا فکر دعوت کا بنے، اس کے لیے ہم دنیا میں پھرتے ہیں. فکر کی تبدیلی کے لیے پھرنا ہے. فکر نہیں بدلے گا تو محنت نہیں بدلے گی. مری بکری اللہ کے نام لگتی رہے گی. محنت کا صحیح روز وقت قائم ہوگا جب ہمارا فکر بدلے گا. تو فکر کی تبدیلی کے لیے اور اپنے دل کو بنانے کے لیے ہم دنیا میں پھرتے ہیں. اور اس کے لیے پہلی بنیاد دل کے بنانے کے لیے کرنا اور بچنا ہے. اس لیے سارے کرنے کے کام کرتے ہوئے 3 دن چلا 4 مہینہ لگانا. کرنے کے انفرادی کام بھی ہے اور اجتماعی کام بھی ہے. انفرادی کاموں کی بھی پابندی ہے، اجتماعی کاموں کی بھی پابندی ہے. اللہ والے فرماتے ہیں انفرادی اعمال سے استقامت آئے گی اور اجتماعی اعمال سے تربیت ہوگی، اور جو تربیت اور استقامت کے ساتھ اس محنت میں چلے گا اللہ قبولیت کے ساتھ اس سے کام لیں گے. اور یہی اصل ہے کہ کام لیا جائے قبولیت کے ساتھ لیا جائے، ورنہ جہاں تک اللہ کے کام لینے کا نظام ہے اللہ کبھی فاسق اور فاجر سے بھی کام لے لیتے ہیں. کام ہو جائے گا لیکن فاسق فاجر کو ملے گا کچھ نہیں. اس لیے قبولیت کے ساتھ کام لینے کی شرط یہ ہے کہ اس محنت سے آدمی بنے اور بنا ہوا چلے. اور بننے اور بنا ہوا چلنے کے لیے یہ دو بنیادیں ہیں، انفرادی اعمال ہے، اجتماعی اعمال ہے. اس لیے پہلی بنیاد یہ ہے کہ 3 دن چلا 4 مہینہ کرنے کے سارے کاموں کے ساتھ اور بچنے کی ساری چیزوں سے بچتے ہوئے کرنا، اور روز اپنا محاسبہ خود کرنا کہ آج کیا کیا ہوا اور کیا چھوٹا. کام پورا ہوا تو شکر کریں، کوئی کام چھوٹا ہے تلافی ممکن ہے تو تلافی کریں، تلافی ممکن نہیں ہے اجتماعی عمل چھوٹ گیا ہے تو سچی پکی توبہ استغفار کریں. 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھیں کہ اللہ آپ نے اتنی بڑی نعمت دیا اور مجھے مسجد کا ماحول دیا اور دعوت کا ماحول دیا، اس میں نے کام نہیں کیا، فارغ ہو کر نہیں کیا تو میں واپس آ کر کیسے کر سکوں گا. اس لیے سچا پکا استغفار کرنا. جب شکر اور استغفار کے ساتھ چلیں گے تو اللہ استقامت عطا فرما دیں گے. اس لیے میرے دوستو پہلی بنیاد کرنا اور بچنا ہے، انفرادی اعمال بھی اجتماعی اعمال بھی. سوال سے لے کر لایانی تک یہ ساری بچنے کی چیزیں ہیں. اور بچنے کی چیزوں میں اس وقت میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ موبائل ہے. موبائل سے اپنے آپ کو بچانا، اس لیے کہ موبائل سے پوری یکسوئی ختم ہو جاتی ہے جس سے استفادے کی راہیں کمزور ہو جاتی ہے. اس لیے میرے دوستو اللہ کے راستے میں نکلنے کی پہلی بنیاد یہ ہے. دوسری بنیاد فکر کی تبدیلی کے لیے 2 لائن کی محنت ہے. ایک گھر ایک فرد پر محنت کرنا نکلنے کے زمانے میں، ایمان سمجھانا، آخرت سمجھانا، دین کا نفع بے دینی کا نقصان سمجھانا. 4 مہینہ چلا، آخری درجے میں 3 دن میں کم سے کم 3 دن کی نقد جماعت نکال کر کے آنا. ہم تقریر کرنے کے لیے دنیا میں نہیں پھرتے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو امت میں زندہ کرنے کے لیے پھرتے ہیں. اور آپ کی محنت کا ایک رخ جو ہے یہ نقل و حرکت ہے. تو اس لیے جہاں آپ جائیں اپنی پابندی کے ساتھ نقل و حرکت بڑھانا ہے کہ نقد جماعت نکل کر کے آنا. دوسرا وہاں مسجد وار جماعت نہیں ہے تو بنانا، بنی ہوئی جماعت ہے تو اس کو کام پر لگانا. اس لیے کہ نام کی بہت ہے، کام کی بہت تھوڑی ہے. اور کام پر لگانے کے لیے یہ اچھی طرح دیکھنا کہ کس چیز میں کمزوری ہے. 2.5 گھنٹے کی محنت کی کمزوری ہے تو اپنے ساتھ لے کر 2.5 گھنٹے کی محنت سے ان کو گزارنا. تعلیم کا نظام صحیح نہیں ہے تو محبت سے تعلیم کا نظام صحیح کرنا. مشورے میں آپس میں تو میں ہو رہی ہے تو محبت کے ساتھ مشورے کو صحیح کرنا. جو کمزوری ہے اس کو دور کر کے کام پر ڈال کر کے آنا. آپ نے معلوم کیا کہ 100 آدمی وقت لگائے ہوئے ہیں، 15 آدمی حرکت میں ہیں،
تو جو بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں میں کام میں لگانے کے لیے ان کی ملاقاتیں کر کے 2-4 آدمیوں کو کام پر ڈال کر کے آنا، یہ ہماری محنت کی بنیادیں ہیں، اس کے لیے ہم دنیا میں پھرتے ہیں۔ اب یہ 3 بنیادوں کو سامنے رکھ کر دن بھر اپنے آپ کو کام میں لگائے رکھنا۔ جب ان بنیادوں کو سامنے رکھ کر کام کریں گے تو آپ کو سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ہوگی، اور اگر یہ بنیادیں سامنے نہیں ہیں تو تبلیغ میں جتنی فرصت ہے دنیا میں کہیں بھی اتنی فرصت نہیں ہے، اور تبلیغ میں جتنا کھانا سونا ہے اتنا کہیں بھی کھانا سونا نہیں ہے۔ اس لیے ان بنیادوں کو سامنے رکھ کر اپنا وقت اچھی طرح لگانا، اور دن بھر تھکنے کے بعد رات کو اچھا وقت لے کر کے اللہ کے سامنے نماز میں، دعا میں، آہوزاری میں لگنا، یہ ہماری محنت کی بنیادیں ہیں۔ اس لیے کہ میرے دوستو، یہ نقل و حرکت کی مثال برتن کی ہے، خالی برتن ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، بسلری کا بوتل ہے، پانی نہیں ہے، پانی ہے تو 15 روپیہ ہے، دودھ ہے تو 50 روپیہ ہے، شہد ہے تو 500 روپیہ ہے، برتن کی قیمت اس کے اندر کی چیز کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو ایسا ہی ہماری اس محنت کی جو قیمت ہے، اس کی جو فضیلت ہے اور اس کی جو طاقت ہے، وہ دعوت اور دعا کی وجہ سے ہے کہ ہماری محنت میں دعوت اور دعا کا عنصر غالب ہونا چاہیے، کہ زیادہ سے زیادہ دعوت میں لوگوں کے پیچھے دوڑنا اور تھکنا، اور پھر رات کو اللہ کے سامنے دعا میں اور آہوزاری میں لگنا۔ لیکن دعوت اور دعا جہالت کے ساتھ نہیں، علم کے ساتھ۔ اس لیے گھنٹوں تعلیم کے حلقے میں بیٹھ کر دعوت کا علم لینا، اور دعوت اور دعا غفلت کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ اس کے لیے نوافل کی کثرت ہے، تسبیح اور تلاوت کی کثرت ہے، تہجد میں دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، اور اپنے انفرادی معمولات کی پابندی کے ساتھ میں اللہ سے روز اپنا تعلق بڑھانا، اخلاق کے ساتھ دعوت اور دعا۔ اس لیے کہ دعوت کا ہتھیار اخلاق ہے، اخلاق زندگیوں میں ہوں گے تو لوگ آتے رہیں گے، چمٹے رہیں گے، اور اگر اخلاق نہیں ہوں گے تو لوگ آئیں گے اور چلے جائیں گے، کہ ہم تو آئے تھے چھاؤں کی تلاش میں، یہاں بھی دھوپ ہی دھوپ ہے، تو آئیں گے اور چلے جائیں گے۔ اس لیے اخلاق کے ساتھ، اور منمانی کے ساتھ نہیں، قربانی کے ساتھ۔ اس لیے کہ منمانی کی تبلیغ سے آدمی بنتا نہیں ہے، زندگی بھر علم کی خدمت کیا منمانی کے ساتھ تو نہیں بنے گا، زندگی بھر سخاوت کیا منمانی کے ساتھ تو نہیں بنے گا، زندگی بھر تبلیغ کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا تو نہیں بنے گا۔ آدمی کے بننے کی بنیاد قربانی ہے۔ ہاں، قربانی کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا حکم کو پورا کرنے کے لیے اور دعوت کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے جی چاہی کو چھوڑنا، اپنی دنیاوی تقاضوں کو آگے پیچھے کرنا، اس کا نام قربانی ہے۔ اس قربانی پر اللہ روز ہدایت میں ترقی دیں گے، اللہ تعالی حلال روزی دیں گے، اور اللہ عافیت کے حالات پیدا کر دیں گے۔ انفرادی اجتماعیوں میں زندگی میں الجھنوں کو ختم کریں گے، جس سے دنیا بھی آسان ہو جائے گی، آخرت بھی آسان بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو جو کچھ دیا ہے وہ قربانی کی برکت سے دیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہر جانے والی جماعت چاہے 3 دن کی ہو، چلے کی ہو، 4 مہینے کی ہو، یہ ساری بنیادیں سمجھا کر بھیجنا، اتنا سمجھانا کہ جانے والی جماعت کے دل دماغ پر صرف کام کا داعیہ ہونا چاہیے اور کوئی داعیہ نہیں ہونا چاہیے، کہ ہم کیوں جا رہے ہیں، کہ کام کے لیے جا رہے ہیں، تو کام کے لیے جان دے دیں گے، اور اگر یہ داعیہ نہیں پیدا ہوا تو معمولی چیزیں اختلاف کا ذریعہ بن جائے گی۔ اس لیے کام کو اچھی طرح سمجھا کر بھیجنا، واپس آ جائے تو اچھی طرح کارگزاری لینا۔ ہمارا پورا کام ان 2 چیزوں کے بیچ میں آ جانا چاہیے۔ ایک روانگی اچھے سے اچھی ہونی چاہیے، پوری باتیں اچھی طرح سمجھانا۔ 5-15 منٹ میں یہ کام نہیں ہوتا، کم سے کم گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 1.5 گھنٹے میں یہ بات سمجھائی جا سکتی ہے، بلکہ ہم نے تو دیکھا کہ 2 گھنٹے میں مشکل سے یہ باتیں قابو میں آتی ہے۔ لیکن بہرحال آپ حضرات دیکھ لیں کہ یہ بنیادیں سمجھانی ہے۔ میں نے 4 باتیں بتائی ہیں، کرنے کے کام سمجھانا ہے، بچنے کی چیزیں سمجھانی ہے، جماعت کے نکالنے کی محنت سمجھانی ہے، مسجدوار جماعت کے بڑھانے کی محنت سمجھانی ہے، بیٹھے ہوئے لوگوں کو کام پر کھڑا کرنے کی محنت سمجھانی ہے، اور دن بھر تھکنے کے بعد رات کو اللہ کے سامنے دعا کی اہمیت سمجھانی ہے، اس کی طاقت سمجھانی ہے، اور واپس آنے کے بعد اسی کی کارگزاری لینا ہے۔ جب یہ 2 چیزوں کے بیچ پہ ہمارا کام آ جائے گا تو آہستہ آہستہ ہماری ہر نکلنے والی تو کم و بیش وقت کے لیے جماعتیں کام پر پڑ جائے گی، اور جب ان بنیادوں کے ساتھ جماعتوں کی نقل و حرکت ہو جائے گی تو مجمع بن جائے گا اور ماحول بھی بن جائے گا، اور مجمع کے بننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عالم کے بننے کی راہوں کو ہموار کر لیں گے۔ اسی کے ساتھ ایک بات میرے دوستو اہمیت کے ساتھ جو دھیان دینے کی ہے، گھڑی بھی آگے بڑھ رہی ہے لیکن 2-5 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں۔ 2 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 منٹ میں بات ختم کر رہا ہ
انفرادی دعوت کو بڑھانا ہے. ہماری تعلیم ہمارے کام میں صرف ترتیبات کی فکر نہیں ہونی چاہیے. ترتیبات پر عمل، ترتیبات تو عمل کو آسانی کے لیے ہے. ہمارے کام میں مقصود ہے کہ ہر کام کرنے والے کو کام کی دھن لگے. کام کی دھن کے بغیر کام ہوتا ہی نہیں ہے. تو کام کا دھن لگنے کے لیے آسان راستہ ہے اپنی انفرادی دعوت کو بڑھانا. اس کے لیے انتظار نہیں کرنا کہ ہفتہ واری گشت ہوگا اس دن بیان کریں گے، یا گشت میں متکلم بنیں گے، یا دوسرے گشت میں جا کر دعوت کی بات کریں گے، یا آدھے گھنٹے میں بات کریں گے. بلکہ میرے دوستو، جہاں جہاں موقع تلاش کر کے انفرادی دعوت کو بڑھانا. آپ گھر سے نکلے، رکشہ میں بیٹھے تو رکشہ ڈرائیور مسلمان ہی، تو آپ اس سے بات کرتے ہوئے ایمان کی بات کرے، آخرت کی بات کرے، دین کی بات کرے، ہفتہ واری اجتماع میں آنے کی اس کو دعوت دے. آپ بس میں بیٹھے ہیں، مسلمان آپ کے پڑوس میں ہیں، آپ اس سے بیٹھ کر ایمان آخرت کی بات کریں. آپ اپنی آفس میں ہیں، آپ سیٹ ہیں، آپ کے نوکروں سے موقع ماحول نکال کر کے آپ بات کریں. آپ کے پاس لیبر ہے، ان لیبروں کے ساتھ میں دینداری آئے اس کا آپ فکر کریں. آپ کے دکان پر گاہک آ رہے ہیں، سامان بیچ رہے ہیں، موقع نکال کر کے ان سے بات کریں. غرض یہ ہے کہ میرے دوستو، انفرادی دعوت کو اتنا بڑھایا جائے کہ جس کے ذریعے سے کوئی بھی مسلمان ایسا نہ بچے کہ جس کے کانوں میں اللہ کی بات نہ پڑے، نبی کی بات نہ پڑے، آخرت کی بات نہ پڑے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کام کی ذمہ داری کا فکر اس میں نہ پیدا ہو. اس کے لیے پوری انفرادی دعوت کو زیادہ سے زیادہ بڑھانا. جتنا انفرادی دعوت بڑھائیں گے اتنا ہمارا فکر بڑھے گا، اتنا کام کی دھن بڑھے گی، اور جتنا دھن بڑھے گی اتنا اللہ کی یہاں ہماری قبولیت بڑھے گی. اور میرے دوستو، اس محنت کے ساتھ اپنی دعاؤں کو خوب بڑھانا ہے. اس لیے کہ اللہ جب کسی کو نوازنا چاہتے ہیں تو اللہ اس کو دعا کی توفیق عطا فرماتے ہیں. اگر کسی کو دعا کی توفیق مل رہی ہے تو یہ سمجھے کہ اللہ کے یہاں میری قبولیت بڑھ رہی ہے. اور اگر دعا میں کمی ہو رہی ہے تو اپنے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ ہر موڑ پر اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالنی ہے. زیادہ سے زیادہ اللہ سے مانگیں گے، اللہ نے مانگنے کا حکم بھی دیا ہے اور دعا کی قبولیت کا بھی وعدہ کیا ہے. اس کے لیے ذرا بھی کوئی گھبرانے کی بات ہی نہیں ہے. اللہ کہہ رہے مانگو میں قبول کروں گا. اب کیا چیز رہ گئی؟ مانگنے کا حکم بھی دے رہے اور مانگنے کی قبولیت کی بھی اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے. اس لیے خوب اپنی دعاؤں کے اہتمام کو بڑھانا. اللہ ہمارے لیے کرنا آسان فرمائے اور پوری امت کو مقصد حیات پر اللہ کھڑا فرمائے. Islam, the best way of life.